بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ گزشتہ درس میں دلالت کی بات شروع ہوئی تھی، اور دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ، پھر دلالت لفظیہ کی اقسام اور غیر لفظیہ کی اقسام، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب آئیں دلالت لفظیہ اور وضعیہ کی اقسام۔ اچھا، ایک ہم نے اگر دلالت کی تعریف دیکھے تو ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص ہونا کہ جب پہلی شے کا علم آئے تو دوسری شے کا بھی آ جائے۔ تو اور پھر جب دلالت کی تعریف تقسیم کرتے ہیں تو دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ، لفظیہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ ہو، اور غیر لفظیہ جس میں دلالت کرنے والا لفظ نہ ہو۔ پھر دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ، ان کی مزید اقسام ہیں۔ ایک ہے دلالت لفظی وضعی، ایک ہے دلالت لفظی طبعی، اور تیسری ہے دلالت لفظی عقلی۔ اچھا، دلالت غیر لفظی وضعی، دلالت غیر لفظی عقلی طبعی، اور دلالت غیر لفظی عقلی، یہ سب ہم نے کل پڑھ لی تھی، سمجھ آ گئی؟ اچھا، ایک لفظ آتا ہے دلالت غیر لفظی وضعی میں، دوال اربع، دوالے، اور یہ چار چیزیں ہیں: عقود، خطوط، نصب اور اشارات۔ خطوط دیکھیں، جو کچھ لکھا جاتا ہے، جو کچھ، وہ سب خط ہیں۔ یہ جو آپ کاپی میں دیکھ کے، یعنی کاپی میں آپ کے سامنے جیسے یہاں پہ یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ خط ہے، اور اس خط سے جو آپ معنی کی طرف جاتے ہیں، اس خط سے آپ معنی کی طرف جو جاتے ہیں، یہ دلالت غیر لفظی وضعی ہے، دلالت غیر لفظی وضعی ہے کہ آپ خا کو ایسے لکھا جائے گا، پھر یہ تا آئے گا، یہ اس طریقے سے ترتیب ہوگی تو یہ خطوط کا لفظ بنے گا۔ تو یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ خط ہے، اور اس خط سے جو آپ کے دماغ میں معنی آ رہا ہے یہ دلالت غیر لفظی وضعی ہے۔ لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں اور پھر آپ کے ذہن میں معنی آئے تو یہ دلالت لفظی وضعی بن جائے گی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جتنی بھی کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا میٹر ہے یہ سب خطوط ہے، یہ سب کیا ہیں؟ خطوط ہے، اور ان سے معنی سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ لفظ کی تعریف میں یہ ہے ما یتلفظ بہ الانسان، جس کا انسان تلفظ کرے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ پھر یہ جو کتابوں کے اندر جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو الفاظ کیوں کہتے ہیں؟ تو ان کو الفاظ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا انسان تلفظ کر سکتا ہے، ان کا انسان تلفظ کر سکتا ہے، اس وجہ سے ان کو الفاظ کہتے ہیں، ورنہ در حقیقت یہ الفاظ نہیں ہے بلکہ کیا ہیں؟ خطوط ہے۔ تو ایک تو ہو گئے خطوط۔ نصب، پہلے جو ہے وہ رستوں کے اندر چیزیں گاڑی جاتی تھی زمین میں، تاکہ مسافت کرنے والا جو ہے وہ ان چیزوں کو گن کے، ان چیزوں کو دیکھ کے اپنے رستے کا تعین کر سکے کہ آئندہ مزید اس نے کتنا سفر کرنا۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ پتھر لگا ہوا ہوتا ہے، پتھر پہ لکھا ہوتا ہے حیدرآباد اتنے کلومیٹر، پونا اتنے کلومیٹر۔ پہلے لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ چیزیں ایسی نصب ہوتی تھی رستے میں کہ دیکھ کے بندہ اندازہ لگا لیتا تھا کہ اتنا سفر مزید باقی ہے، تو ان کو کہا جاتا ہے نصب۔ اشارات، یہ جو آپ نے دیکھا ہے ایروز جو ہوتے ہیں، دائیں کا اشارہ، بائیں کا اشارہ، یہ شش جہت میں جتنے اشارے ہوتے ہیں یہ سب اشارات میں آ جائیں گے۔ ایک چیز جو اہم ہوتی ہے وہ عقود۔ عقود کیا ہے؟ عقود کو سمجھیں، یہ اصل میں ہمارے استاد صاحب نے، ایک استاد ہے ہمارے، انہوں نے اس کو سمجھایا تھا، میں کہتے ہیں کہ پہلے جب خرید و فروخت ہوتی تھی نا، تو خرید و فروخت کے اندر لوگ ہاتھ ملاتے تھے، وہ ہاتھ ملاتے ہوئے اس طریقے سے اشارہ کرتے تھے کہ سامنے والا سمجھ جاتا تھا کہ سودا ہم کتنے میں ڈن کر رہے ہیں، سودا کتنے میں طے ہو رہا ہے۔ جیسے وہ ہاتھ ملاتے تھے نا تو اس طریقے سے ہاتھ موڑ لیتے تھے، ایک انگلی بند کر لی، دو انگلیاں بند کر لی،
وہ جو مارکیٹ کے اندر جو اشارے، جیسے آج کل بھی مارکیٹ کے اندر الفاظ چلتے ہیں، کیونکہ ایک بندہ مجھ سے کوئی چیز خریدنے آیا ہے، وہ کم ریٹ میں خرید کے جا رہا ہے، اب یہ بھی تو گراہک آیا ہے نا میرے پاس، میں اس کو کم ریٹ میں کیوں دوں؟ چلو اس کو دے دیا، کوئی اس سے بھاؤ تاؤ ہو گیا، تو اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ اسی ریٹ میں اس کو بھی دوں۔ تو اب ہم دو اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس تیسرے کو پتہ نہ چلے کہ میں نے یہ چیز اس کو کتنے میں دی۔ تو پہلے جو ہے وہ ہاتھ ملاتے تھے، اور ہاتھ ملاتے ہوئے بازار کے اندر یہ عقد ہوتا تھا، سمجھ آ جاتی تھی کہ اتنے میں خریدار نے مال خریدا اور بیچنے والے نے مال بیچا۔ یہ منڈیوں کے اندر اس طریقے سے ہاتھ ملایا جاتا، تو اس کو کہا جاتا تھا عقود، عقد سے نکلا، عقد کی جمع عقود ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے بے و شراء کی جاتی تھی، یا معاملات کو اشاروں میں طے کیا جاتا تھا کہ سامنے والا سمجھ جاتا تھا۔ سمجھ آئی؟ جی، نقوش اور خطوط میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ نقوش کہیں ان کو خطوط کہیں، بات ایک ہی، صحیح ہے۔ بس نقش کے اندر اتنا معنی ہوتا ہے کہ نقش جو ہے نا، نقش جو ہے وہ کسی چیز کو گاڑ کے لکھا جانا، ایک یہ لغوی ایک فرق ہوتا ہے کہ کسی چیز، جیسے آپ نے قبر پہ جو تختیاں دیکھی ہوں گی تو وہ مار کے جو ہے نا تھوڑی سے مار کے اس کو یعنی جو بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں، تو ان کو نقش کہتے ہیں کہ اس طریقے سے لکھنے کو کہ وہ بالکل ثبت ہو جائے، اس کو مٹایا نہ جا سکے، اس کو ثبت کر دیا جائے، تو اس کو کہتے ہیں نقش کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ بہرحال یہ دوال اربع جو ہے وہ رہ گئے تھے، اس وجہ سے میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب آ جائیں دلالت لفظیہ وضعیہ۔ تو دلالت لفظیہ وضعیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ چونکہ زیادہ تر استعمال ان کا ہوتا ہے، اس لیے انہی سے بحث کی جا رہی ہے، زیادہ تر استعمال، صحیح ہے۔ پہلی ہے دلالت مطابقی، یعنی لفظ بولا جائے اور اس سے اس کا پورا معنی سمجھا جائے، لفظ بولا جائے اس سے اس کا پورا معنی سمجھا جائے۔ اور دوسرا ہوتا ہے دلالت تضمنی، کہ لفظ بولا جائے اور اس سے اس کا پورا معنی نہیں بلکہ اس کے معنی کی جز سمجھا جائے۔ اور تیسری ہوتی ہے دلالت التزامی، کہ لفظ کا جو معنی ہے نہ وہ پورا معنی اس کا سمجھا جائے، نہ معنی کی جز سمجھا جائے، بلکہ معنی کو جو چیز لازم ہے وہ چیز سمجھی جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے دلالت التزامی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اب یہاں پہ لفظ قرآن ہے، صحیح ہے، اور میں نے قرآن کی آج تلاوت کی، اب یہاں پہ بھی لفظ قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، میں نے آج قرآن کی تلاوت کی، دونوں جگہ لفظ قرآن ہے، لیکن پہلے میں دلالت مطابقی ہے کہ حضور علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہونے کی ہم بات کرتے ہیں وہ الحمد والناس پورا قرآن ہے، اور یہاں پہ جب بات کی جا رہی ہے کہ میں نے آج قرآن کی تلاوت کی، تو یہ پورے قرآن کی تلاوت نہیں کی بلکہ بعض قرآن کے ایک حصے کی تلاوت کی۔ تو یہاں لفظ بول کے پورا معنی موضوع لہو مراد ہے، اور یہاں لفظ بول کے معنی موضوع لہو کی جز مراد ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ میں آج کل جو ہے وہ ہدایہ پڑھ رہا ہوں، تو ہدایہ پڑھ رہا ہوں کیا مطلب؟ ہدایہ کا بعض حصہ پڑھ رہا ہوں، پوری ہدایہ پڑھنے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو لفظ بول کے پورا معنی موضوع لہو مراد نہیں ہے بلکہ معنی کی کیا ہے؟ جز مراد ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ لفظ بولتے ہیں لیکن معنی کو جو چیز لازم ہوتی ہے وہ مراد ہے، جیسے میرے گھر میں روزانہ سورج آتا ہے، میرے گھر میں روزانہ سورج آتا ہے۔ اب یہ سورج سے مراد کیا ہے؟ یہاں سورج کو جو چیز لازم ہے روشنی وہ مراد، یعنی میرے گھر میں روزانہ روشنی آتی ہے، دھوپ آتی ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کبھی جو ہے وہ پورا معنی موضوع لہو ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کیونکہ اصل میں آپ لوگ ہمیشہ یہی پڑھتے نا، انسان بول کے حیوان ناطق، انسان بول کے فقط حیوان فقط ناطق، تو میں نے تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کی تاکہ جدت پیدا ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بسا اوقات لفظ بولا جاتا ہے لیکن معنی جو ہے وہ اس کا، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے جیسے دلالت التزامی ہے نا، کہ لفظ بول کے معنی موضوع لہو، یعنی جس لفظ کے لیے اس کو وضع کیا ہے، جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا ہے وہ مراد نہیں ہے، نہ اس کی جز مراد ہے، بلکہ لازم مراد ہے. سمجھ آئی؟ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لازم مراد نہیں ہوتا جو ہے وہ موضوع لہو مطابقی ہے، لیکن لازم سمجھ آ رہا ہوتا ہے، معنی لازم سمجھ آ رہا ہوتا ہے، جو چیز لازم ہوتی ہے وہ سمجھ آتی ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی دلالت التزامی ہوتی ہے کہ ایک لفظ سے آپ کی توجہ معنی مطابقی کی طرف بھی جا رہی ہے، تضمنی کی طرف بھی جا رہی ہے، اور اس کے لزومی معنی کی طرف بھی جا رہی ہے. جیسے میں نے آج لنگڑے کو دیکھا، میں نے آج، اب لنگڑا کے پاؤں کا تصور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لنگڑا جب آپ کہو گے، یا آپ کہو گے کہ میں نے آج نابینا کو دیکھا، تو نابینا کا جب آپ بات کریں گے تو آپ کو آنکھوں کا تصور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لازم جو ہوتا ہے وہ اسی کی ضد ہوتا ہے. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج نابینا کو دیکھا، تو اس کو لازم کون سا معنی ہے؟ جو اس کی نقیض ہے، یعنی آنکھیں. سمجھ آئی؟ تو لازم آ رہا ہوتا ہے، سمجھا جا رہا ہوتا ہے. صحیح ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مثال دی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لازم کیا ہے. حضور علیہ السلام کے لیے ویسے تو کئی لوازمات ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو لازم مراد ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی تصور آئے گا، عظیم شخصیت، عظیم ذات کا تصور خود بخود آ جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، آپ کا نام مبارک لیا جائے اور عظمت والی ذات کا تصور ہی نہ آئے. ایسا شخص تو ایمان سے باہر چلا جائے جس کو حضور علیہ السلام کی عظمت حضور علیہ السلام کے لیے لازم نہ نظر آئے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ جو لازم مراد ہے، دلالت التزامی میں جو لازم مراد ہوتا ہے وہ لازم بین ہے. لازم، آپ جب ہم عرض لازم اور عرض مفارق کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ لازم بین اور لازم غیر بین کی تخریج ہوتی ہے. کہ لازم بین کیا ہوتا ہے کہ یا تو جیسے ہی ملزوم کا تصور کیا، لازم بین کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی ملزوم کا تصور، جیسے حضور علیہ السلام کا تصور آیا، لازم کا تصور فوراً آ گیا، عظمت والی ذات، یہ فوراً تصور آ گیا. سمجھ آئی؟ جیسے حضور علیہ السلام کا تصور کیا، عظمت والی ذات ہونے کا تصور فوراً آ گیا. اس کو کہتے ہیں لازم بین بالمعنی الاخص. کیا کہتے ہیں؟ میں بتا رہا ہوں نا، لازم بین بالمعنی الاخص، یعنی اس کے لزوم کو بتانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہو کہ یہ ملزوم کو یہ شے لازم ہے، دلیل دینے کی ضرورت نہ پڑے. صحیح ہے؟ اس کو کہتے ہیں لازم بین. لازم ہے کہ جب آپ کو ملزوم کو یہ شے لازم ہے یہ بتانے کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہ پڑے. پھر لازم بین کی دو قسمیں بنتی ہیں، لازم بین بالمعنی الاخص اور لازم بین بالمعنی العام. لازم بین بالمعنی الاخص میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی ملزوم کا تصور آیا، جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا تصور آیا، فوراً عظمت والی ذات کا تصور آ گیا. جیسے ایک اور مثال لے لو، جیسے ہی اندھے کا تصور کیا، بینا کا تصور آ گیا. جیسے ہی لنگڑے کا تصور کیا، پاؤں کا تصور آ گیا. صحیح ہے؟ جیسے ہی گونگے کا تصور کیا، زبان کا تصور آ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ تو یہ ہوتا ہے لازم بین بالمعنی الاخص، کہ ملزوم کے تصور سے فوراً لازم کا تصور آ جائے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
دوسرا ہوتا ہے لازم بین بالمعنی العام، کہ ڈائریکٹ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور نہ ہے، بلکہ ملزوم کا بھی تصور ہو، لازم کا بھی تصور ہو۔ جب ان دونوں کا تصور آتا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ جزم ہو جاتا ہے کہ لازم یعنی ملزوم کو یہ شے لازم، یعنی ان میں دونوں کا تصور ضروری ہے۔ صحیح ہے، ادھر بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے آپ نے نبی کا تصور کیا اور عصمت کا تصور کیا، اب آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ نبی کو معصوم ہونا لازم ہے۔ ان دو چیزوں کا آپ نے تصور کیا تو آپ کے اندر یہ جزم پیدا ہو جائے گا کہ نبی کو معصوم ہونا کیا ہے؟ لازم ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ دونوں کا یعنی ملزوم لازم دونوں کا تصور ضروری ہے۔ اور پہلے جو بالمعنی الاخص ہے اس میں کیا ہے؟ صرف ملزوم کا تصور ہو، لازم کا تصور خود بخود آ جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے کتابوں میں جو اس کی مثال دی جاتی ہے لازم بین بالمعنی العام کی، کہ جو چار ہے اس کو جفت ہونا لازم ہے، چار کو جفت ہونا، فور کو ایون ہونا لازم ہے۔ تو یہ لازم کیسے ہے کہ بندے کے ذہن میں چار کا تصور ہے، اگر اس کے ساتھ جفت کا تصور آ جاتا ہے، زوج کا تصور آتا ہے، تو بندہ خود ہی کہنے لگ جاتا ہے کہ جفت اربع کو لازم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ گھسی دماغ میں؟ تو یہاں پہ دلالت التزامیہ میں کون سا لزوم مراد ہے؟ تو ایک اختلاف یہ ہے کہ دلالت التزامی میں لازم بین ہونا شرط ہے۔ ایک مذہب یہ ہے کہ دلالت التزامی میں صرف لازم بین ہو، چاہے وہ بالمعنی الاخص ہو چاہے وہ بالمعنی العام ہو۔ اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ دلالت التزامی میں لازم بین بالمعنی الاخص ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ اختلاف ہے۔ مرقات میں آپ پڑھیں گے نا تو مرقات میں آپ کو ملے گا کہ فقط لازم بین ہو، فقط کیا ہو؟ صحیح ہے۔ لیکن آپ دیگر کتب میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ لازم بین بالمعنی الاخص ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آئی؟ اب آپ دیکھیں کتابوں میں آپ کو جو مثال دی جاتی ہے کہ جیسے انسان کی دلالت قابل علم ہونے پر، انسان کی دلالت کاتب ہونے پر، یہ دلالت التزامی ہے، کیونکہ انسان کا موضوع لہو تو نہیں ہے، نہ موضوع لہو کی جز ہے، بلکہ خارج ہے انسان سے۔ اب یہ جو دلالت ہے لفظ انسان کی قابل علم ہونے پر یا جو ہے وہ کاتب ہونے پر، یہ جو دلالت ہو رہی ہے یہ لازم بین بالمعنی العام ہے۔ کبھی آپ کو ایسا ہوا ہے کہ تصور آیا ہو کہ جیسے انسان کا تصور آیا آپ کو قابل علم ہونے کا تصور آ جائے؟ نہیں، وہ مطلق لازم بین ہے، اخص ہے، عام نہیں اخص۔ صحیح ہے؟ وہ اسی لیے وہ مثال دیں گے بصر اور اما کی، کہیں گے اما کو بصر لازم ہے، وہ اسی لیے مثال دیتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک لازم بین بالمعنی الاخص سے دلالت التزامی میں۔ صحیح ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو دوسرا مطلب کیا ہے؟ مطلق لازم بین ہونا چاہیے، بس اتنی بات کیا ہے؟ کافی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو خیر یہ جو کتابوں میں آپ کو مرقات میں بھی آپ کو مثال ملے گی، وہ ملے گی انسان کی دلالت قابل علم ہونے پر یا صنعت کتابت پر، یہ جو دلالت ہو رہی ہے یہ لازم بین بالمعنی العام ہے، اس لیے انہوں نے وہاں مطلقاً لازم بین کو رکھا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو بسا اوقات آپ شرح تہذیب دیکھو گے تو آپ کو اوپر والا حصہ ملے گا، مرقات دیکھو گے تو نیچے والے کی مثال ملے گی۔ تو یہ الجھن دور کر لیں کہ دلالت التزامی میں ایک مذہب یہ ہے کہ لازم بین بالمعنی الاخص ہونا چاہیے، اور دوسرا مذہب کیا ہے کہ مطلقاً لازم بین ہونا چاہیے۔ اور لازم بین کا کیا مطلب ہے کہ ملزوم کو جو چیز لازم ہے اس پہ آپ کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا تو ملزوم کے تصور سے فوراً لازم کا تصور آ جائے گا، ملزوم کے تصور سے، جیسے کیا مثال دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور آتے ہی عظمت والی ذات کا تصور آ جانا۔ صحیح ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ جیسے ہی ملزوم کا تصور آیا لازم کا تصور آ گیا۔ اور یہ ہے دوسرا، یہ ہے جیسے لازم بین بالمعنی العام میں کہ ملزوم کا بھی تصور آئے لازم کا بھی تصور آئے، پھر ان کے درمیان جزم ہو جائے گا کہ ہاں یہ چیز اس کو لازم ہے۔ جیسے نبی کے لیے عصمت، نبی کے لیے عصمت لازم ہے، نبی معصوم ہونا نبی کے لیے لازمی چیز ہے
لیکن اس کے درمیان ایسا نہیں ہے کہ جب جب آپ کو جو ہے وہ نبی کا تصور آئے معصوم ہونے کا تصور آ جائے. ہاں لیکن جب دونوں کا آپ تصور کرو گے تو آپ کو یہ بات جزمی طور پہ معلوم ہو جائے گی کہ نبی معصوم ہے. اتنی بات کلیئر ہو گئی. اب اس بات کو سمجھیں کہ جب لازم کی نفی کر دی جائے گی، یہ بات سمجھیں، جب لازم کی نفی کی جائے گی تو ملزوم کی نفی ہو جائے گی. جب لازم کی نفی کی جائے گی، یہ قاعدہ ہے یاد رکھ لیں، جب لازم کی نفی ہوگی تو ملزوم کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ تو اب وہ لازم بین بالمعنی الاخص ہو یا بالمعنی العام ہو، اگر اس کی نفی ہوتی ہے تو آپ نے ملزوم ہی کو نہ مانا. آپ نے جیسے اگر معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ عظمت اور رفعت والی ذات کی نفی کر دے حضور علیہ السلام کی، تو گویا کہ اس نے حضور علیہ السلام کی نفی کر دی. بات سمجھ آئی؟ اس کو اور آسان کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علم ہونا، قدرت ہونا، سمع ہونا، بصر ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات ہے اور یہ لازم ہے. سب یہ کیا ہے؟ لازم ہے. تو اب اگر کوئی کسی ایک کی بھی نفی کرتا ہے تو گویا کہ وہ خدا کو ہی نہیں مانتا، خدا کو ہی نہیں مانتا. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شربت کے لیے میٹھا ہونا کیا ہے؟ لازم ہے. جیسے ہی شربت کا تصور آئے گا میٹھے ہونے کا تصور آ جائے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟ اب کوئی آپ کو کڑوی چیز دے کے کہے کہ یہ شربت ہے، آپ نے پیا، آپ کو میٹھا معلوم نہیں ہوا، آپ نے کہا یہ شربت کہاں ہے، یہ تو شربت نہیں ہے. آپ نے کس وجہ سے اس کے شربت ہونے کی نفی کی؟ اس کے لازم کی نفی ہو گئی. اس کے کس کی نفی ہو گئی؟ تو لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی ہو جاتی ہے. لازم کی نفی سے. اب یہاں سمجھیں، طاہر القادری نے ایک مرتبہ یو کے اندر ایک کانفرنس کی. یہ میں آپ کو تھوڑا سا مسئلہ سمجھا دوں. یو کے اندر اس نے کیا کی؟ کانفرنس کی اور کہا کہ دیکھو یہ کرسچن ہے، یہ اپنے انداز میں گوڈ کو پکارتا ہے، یہ یہودی ہے، یہ اپنے انداز میں گوڈ کو پکارتا ہے، لیکن سب پکارتے اسی اللہ کو ہیں. انداز الگ الگ ہے پکارنے کا لیکن سب پکارتے. اب مجھے بتائیں، ہندو جو خدا کو پکارتا ہے وہ خدا کو کیا غیر یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا؟ تو وہ خدا کو شرکت کے ایک کے ساتھ پکارتا ہے، اور شرکت کے ایک یعنی خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اس کے واحد ہونے کی جو لازم ہے اس کی نفی ہے یا نہیں؟ تو کیا ہندو اسی خدا کو پکارتا ہے جس کو ہم پکار رہے ہیں؟ اگر عیسائی جو ہے وہ خدا کو پکارتا ہے تو وہ خدا کو بیٹے کے ایک کے ساتھ پکارتا ہے. تو یہ خدا کا کہ لم یلد ولم یولد ہونے کی نفی ہے یا نہیں؟ تو یہ لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی ہوئی کہ نہیں؟ تو عیسائی جس کو پکارتا ہے کیا وہ وہی خدا ہے جس کو ہم پکار رہے ہیں؟ تو یہ کیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سب جو نا اسی گھوٹ کو پکار رہے ہیں؟ سمجھ آئی؟ اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی میں ایک رسالہ لکھا ہے کہ یہودیوں کا خدا، عیسائیوں کا خدا. لوگوں نے کہا دیکھو یہ کیسی بات ہوگی، خدا تو ایک ہی ہے، یہ سب کا الگ الگ. تو اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کا خدا، دیوبندیوں کا خدا یہ بھی بنائے ہیں. کیوں؟ کہ دیوبندی خدا کے لیے عیب مانتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ. تو کیا ہم اسی خدا کو پکارتے ہیں جو جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ تو لوازم کی نفی ہے اور لازم کی نفی سے ملزوم کی نفی ہو جائے گی. تو یہ تو در حقیقت میں خدا کو صحیح پکارتے ہی نہیں ہیں، ان کی تو توحید ہی صحیح نہیں ہے. اس بات کو تھوڑا سمجھیں. یہ الہاد کے رد کرنے کا جو شوق ہوتا ہے نا، تو بسا اوقات الہاد کا رد کرتے ہوئے بندہ کیا کرتا ہے؟ دیگر مذاہب والوں کو ساتھ ملاتا ہے. کیونکہ الہاد کیا ہے؟ غیر مذہب ہونا. کسی مذہب کو نہیں مانتے، کسی ماورا مخلوق کو نہیں مانتے جو نظام کو چلا رہی ہو. صحیح ہے؟ اب چونکہ جتنے مذاہب والے ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ایک ایسی ذات ہے جو دنیا کو چلا رہی ہے. اب وہ ایک ہو یا متعدد ہو، دیگر مذاہب والے بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا. تو وہ الہاد کا رد کرنے کے لیے ان سب کو ساتھ ملا کر یہ کہہ دینا کہ جیسے یہ خدا کو پکارتے ویسے اسی خدا کو ہم بھی پکارتے ہیں، تو یہ آپ جو ہے وہ الہاد کا رد کرنے کی بجائے خود الہاد کے اندر جا رہے ہو. سمجھ آ گئی؟ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا مد نظر رکھیں. لوگ آپ کو کہیں گے چونکہ ہمارا بڑا فوکس اس وقت الہاد ہے، ٹھیک ہے،
الہاد کی وجہ سے تباہی آ رہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں، اس میں بڑا فتنہ ہے، لیکن اس کے چکر میں آپ ایسا تو نہیں کہ چھوٹے فتنوں کے ساتھ مل جاؤ گے، ان کی جو باتیں ان کو قبول کر لو گے. صحیح ہے. اہل حدیث کہتے ہیں اللہ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے بعد لوگوں نے تو اپنی کتاب میں لکھا کرسی پر بیٹھا ہے، کرسی چر چر کرتی ہے. کیا ہم اس خدا کو پکارتے ہیں؟ کیا ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں؟ پھر تو یہ چیزیں جو ہے وہ اس کا تصور جو ہے وہ رکھا جائے کہ ہم الہاد کا رد کرنے جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود بھی نجاست میں گر جائیں گے. سمجھ آ گئی کہ نجاست کو صاف کرنے کے لیے نجاست میں گرنا تو پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نجاست کو قبول کرتے ہوئے جو ہے نا سب چیزیں آگے کرنا شروع کر دیں. یہ چیزیں درست نہیں ہے. بہرحال چونکہ یہ لازم کی بات تھی تو یہاں پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کر دی. یہ بہرحال یہ دلالت کی بات جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتی ہے. کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو پھر ورنہ آگے چلے جائیں. کچھ پوچھنا ہے؟ چلیں آگے کیا ہے؟ لفظ کی بات سے دلالت کی بات ہو گئی، لفظ کی بات اب آ رہی ہے. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ مناطقہ نے دلالت اور الفاظ کی بات کتاب کے اندر کیوں کی ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ مناطقہ کام تو معنی سے معنی سے معنی اگر ادا ہو رہے ہیں تو مناطقہ کام تو پورا ہو رہا ہے. تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ مناطقہ جو ہے وہ الفاظ سے بات کرتے ہیں، دلالت سے بات کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معنی پر دلالت کرنا الفاظ کے ذریعے ہوتا ہے، معنی کو سمجھنا سمجھانا الفاظ پر موقوف ہوتا ہے، اس لیے الفاظ کی بات کی. اور پھر لفظ چونکہ معنی پر دلالت کرتا ہے تو اس لیے پہلے دلالت کی بات کی. صحیح ہے. اب آ جائیں لفظ. لفظ بالکل آسان ہے کہ لفظ وہی ما یتلفظ به الانسان، انسان جس کا تلفظ کرے. پھر اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک مفرد ہے دوسرا مرکب ہے. یہاں پہ مفرد کی تعریف کو سمجھنا ہے. آپ نے نحو کے اندر جو پڑھا وہ کیا تھا؟ ایک لفظ جو ایک معنی بیان کرے. مفرد کی تعریف آپ نے نحو میں کیا پڑھی ہے؟ جبکہ نحو میں اگر آپ جامی کے حواشی کا مطالعہ کریں، بلکہ جامی کا خود مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ جو یہاں لفظ کی تعریف ہو رہی ہے وہی نحو کے اندر بھی اصل میں لفظ کی تعریف ہے. صحیح ہے. لیکن کچھ اور کیونکہ علم نحو کی غرض اور ہے، منطق کی غرض اور ہے، اس وجہ سے احکامات میں فرق ہو جاتا ہے. اس کی میں کچھ جھلک دکھاؤں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی کوئی جھلک نظر آئے. سمجھ آئی؟ اس وقت کیا بات ہے کہ مفرد اور مرکب. لفظ کی دو قسمیں بھی، ایک مفرد اور دوسرا. لفظ کی مفرد کی تعریف کیا ہے منطق میں؟ کیا ہے؟ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کروانا مقصود نہ ہو. اور مرکب میں کیا ہوگا؟ مقصود ہو. صحیح ہے. مفرد میں کیا ہے کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پہ دلالت کروانا مقصود، اور مرکب میں مقصود ہو. اب اس کو سمجھیں پہلے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ آپ نے یہ لفظ دیکھا ضربتو. اب اس کا ترجمہ کریں، مارا مجھے ایک مرد نے، یہی اس کا معنی ہے. اب آپ اس لفظ کو کسی بھی انداز میں توڑ کے اور اس کے معنی کو بھی توڑ کے لفظ کو اس معنی کے ساتھ تطبیق دے دو. کسی بھی انداز میں اس کو توڑو، کہ توڑنے کے بعد جب آپ اس کو توڑ دو کسی بھی انداز میں، دو دو کر کے، تین تین کر کے، ایک دو کر کے، تین چار کر کے، کیسے بھی کر کے اس کو بریک کرو. بریک کرنے کے بعد کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ معنی کی ایک جز پر کچھ دلالت کرے، دوسری جز پر کچھ دلالت کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پہ ضرب تو ہے نا، تو ضرب جو ہے اس سے کیا ہو گیا؟ یہ مارنا. اور یہ جو تو ہے اس سے ہو گیا میں، مجھ. سمجھ آئی؟ تو اب کیا ہوا کہ آپ نے لفظ کو توڑا، معنی کو بھی توڑ دیا. اب لفظ کی بعض جز، لفظ کا بعض حصہ
معنی کے بعض پر دلالت کر رہا ہے اور دوسرا بعض دوسرے بعض پر دلالت کر رہا ہے، تو منطقی کہیں گے کہ یہ مفرد نہیں ہے، مرکب ہے۔ منطقی کیا کہیں گے؟ یہ مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مرکب ہے۔ اس کو اور آسان کرو، اضربو، اس کا معنی کیا ہے؟ میں مارتا ہوں، صحیح ہے۔ اب آپ اس کو کسی انداز میں توڑ دیں، توڑیں، ہم نے اس کو الگ کر دیا، اس کو الگ کر دیا، اس سے اس پہ دلالت ہو گئی، اس سے یعنی الف جو ہے، حمزہ جو ہے، اس سے دلالت ہو گئی میں پر، ضرب سے کس پہ ہو گئی؟ تو یہ کہیں گے یہ مرکب ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مفرد ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھا، اگر جو ہے وہ ضربہ ہے، ترجمہ کریں، مارا اس ایک مرد نے۔ اب آپ اس کو کسی بھی انداز میں توڑیں اور اس کے معنی کے اجزاء بنا کے دلالت کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے، تو کہیں گے یہ مفرد ہے۔ کیا کہیں گے؟ سمجھ آئی آپ لوگوں کو کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت سے کیا مراد ہے؟ صحیح ہے۔ لفظ کو کسی بھی انداز میں بریک کریں، 3 1 کر کے، 1 3 کر کے، 2 4 کر کے، کیسے بھی کر کے کیا کرتے؟ لفظ کو توڑ دیں۔ جیسے اب یہاں پہ ضربتم، یہ ضرب کو الگ کر دیا، تم کو الگ کر دیا، دونوں کے معنی کی الگ الگ دلالت ہو گئی۔ اس کا ہو گیا مارنا اور اس کا ہو گیا تم سب۔ کیا ہو گیا؟ تم سب۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ مفرد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کو ذہن میں آئی کہ نہیں آئی؟ اسی طریقے سے داربن ہے، داربن ہے، زیدن ہے، قمرن ہے، شمسن ہے، یہ سب کیا ہے ان کے نزدیک؟ مفرد ہے۔ کیا ہے؟ اچھا آپ بتاؤ، الرجل، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مرکب، کیونکہ الف لام کا معنی اور ہے، رجل کا معنی۔ تو لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت ہو رہی ہے، اس کو کہیں گے یہ مرکب ہے۔ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آ جائیں جو ہم ایک تقسیم پڑھتے ہیں، پہلی چیز کے یعنی جب ہم اس کی تقسیم کرتے ہیں لفظ مفرد کی، تو کیسے کرتے ہیں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ لفظ کی جز نہ ہو، جیسے حمزہ استفہام، حمزہ، اب اس کا معنی کیا ہے؟ کیا، تو لفظ کی جز ایک ہی ہے، خود تنہا۔ نمبر 2، لفظ کی جز ہو، معنی کی نہ ہو، لفظ کی جز ہو، معنی کی جز نہ ہو، جیسے اس میں جلالت۔ اب لفظ کی جو جز ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ تو اجزاء سے پاک ہے، بلکہ وہ کل اور جز دونوں کا خالق ہے، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کل ہے نہ جز، کاظمی زیادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ کل ہے نہ جز، بلکہ وہ کل اور جز دونوں کا خالق ہے، کیونکہ کل اس کے پھر جز ہوں گے اور جز اس کے لیے کل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نہ کل ہے نہ جز، صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کل اور جز دونوں سے پاک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ لفظ کی جز ہے لیکن معنی کی کوئی جز، سمجھ آ گئی؟ نمبر 3، لفظ کی جز ہو، معنی کی جز ہو، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے۔ یہ بالکل واضح ہے۔ جیسے ہم زید، اب زید کا معنی کیا ہے؟ ہاں، زید کا معنی ہے حیوان، ناطق، مع حاضر تشخص۔ حیوان، ناطق، مع حاضر تشخص، یہ زید کا معنی ہے۔ آپ نے مرقات میں پڑھا ہوگا، جیسے لفظ زید، زید کے سر ہاتھ پاؤں پر دلالت نہیں کرتا، آپ نے یہی پڑھا ہوگا۔ اصل میں یہ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو
ایک کتاب ملتی ہے طول منطق، جس منطق کی اصطلاحات ہے، اس کے اندر اس بات کے رد پہ جو ہے نا وہ لمبا چوڑا مقالہ لکھا ہوا ہے، تو آپ کو اگر اس میں پڑھنا ہو تو آپ پڑھ لینا۔ بہرحال زید کا معنی کیا ہے؟ طول منطق۔ زید کا معنی کیا ہے؟ صحیح ہے، دیکھو ایک ہے زید کا معنی دماغ میں ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ معنی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ خارج میں مصداق ہوتا ہے، خارج میں کیا ہوتا ہے؟ مصداق ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ نہ ذہن کے اندر صرف کیا ہوتا ہے؟ صرف مفہوم ہوتا ہے، خارج میں مصداق ہوتا ہے۔ تو زید کا جو مفہوم ہے وہی معنی ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق معادت تشخص۔ صحیح ہے، حیوان ناطق ہے اور یہ تشخص۔ یہ حیوان ناطق ہم مناطقہ کی اصطلاح پہ کہہ رہے ہیں، منطقیوں کی بات پہ کہہ رہے ہیں، ورنہ اعلیٰ حضرت نے 9ویں جلد کے اندر فتاوی رضویہ میں، جس میں احکام میت کا بیان ہے، وہاں پہ امام اہل سنت نے ایک تفصیلی بات کی ہے کہ انسان کی حقیقت روح مال بدن ہے۔ وہ لمبا فتویٰ ہے، وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ انسان کی ماہیت حقیقت کیا ہے؟ روح مال بدن۔ صحیح ہے، وہ پھر تفصیل ہے، وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 9ویں جلد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ لیکن ہم چونکہ یہ فن پڑھ رہے ہیں تو اب ہم اسی فن پہ، انوار اللہ فاروقی صاحب نے، انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، معلوم نہیں آپ نے کبھی ان کا نام سنا ہے نہیں سنا، حیدرآباد دکن کے بہت بڑے علامہ تھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ہم اثر ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے خود انہیں شیخ الاسلام لکھا ہے اپنے کتاب میں۔ امام اہل سنت نے خود ان کو کیا لکھا ہے؟ ان کی علم کلام پہ کتاب ہے مقاصد اسلام، اس میں علم کلام کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن بڑی شاندار جاندار کتاب ہے۔ 11 پارٹ ہیں اس کے، کتنے پارٹ ہیں؟ 11 حصے ہیں اس کتاب کے، تقریباً کوئی اگر صفحات کا حجم لگایا جائے تو 1500 صفحات کی کتاب ہو گئی ہے، لیکن علم کلام کے حوالے سے بڑی شاندار کتاب ہے۔ خاص طور پہ حضرت نے اس کے اندر شبلی نعمانی کا رد کیا ہے۔ شبلی نعمانی کی علم کلام پہ کتاب ملتی ہے علم الکلام کے نام سے، شبلی نعمانی کی۔ شبلی نعمانی نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مادہ قدیم ہے، مادہ کیا ہے؟ قدیم ہے، قدم معنی مادہ کا قائل ہوا، کہتے ہیں کہ یہ عناصر اربعہ کا جو مادہ ہے یہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ تو اس کے رد میں حضرت نے بڑا اچھا کلام کیا ہے مقاصد اسلام کے اندر، 11 حصوں کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ حضرت نے جو قادیانی کے رد میں کتاب لکھی ہے ازالہ اوہام، وہ بھی بڑی شاندار کتاب ہے۔ تو بہرحال بہت بڑے علامہ تھے، کیونکہ ہمارے یہاں کئی علماء کو متعارف نہیں کروایا گیا، اس لیے ہم ان کا نام بھی نہیں جانتے، لیکن انہوں نے، ان کے آپ کو مقاصد اسلام انٹرنیٹ پہ PDF میں مل جائے گی۔ یہاں پاکستان میں آج تک نہیں چھپی یہ کتاب، پاکستان میں آج تک نہیں چھپی، لیکن اللہ کرے چھپ جائے تو بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ بہرحال تو یہ ہے زید حیوان ناطق معادت تشخص۔ تو ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ لفظ کی جز ہو معنی کی جز ہو، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت نہ کرے، لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت نہ کرے۔ تو اب یہاں پہ زید کی اجزا کر دو تو وہ کسی بھی طور پہ اس پہ دلالت نہیں کر رہا، کسی بھی طور پہ اس پہ دلالت نہیں کر رہا۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، تو حضرت نے اصل میں وہاں پہ اس پہ بحث کی ہے، یعنی وہ کسی بھی طریقے سے حیوان ناطق کو حضرت نے ثابت کیا ہے۔ تو یہ علماء کا اختلاف ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھو اتنی بات یاد رکھو، جس چیز کو انسان خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، یعنی جس کی تخلیق کے اندر انسان کو دخل ہوتا ہے، یعنی اس کو بنانے میں انسان کا کردار ہوتا ہے، تو وہ اس کے اجزاء بھی بیان کر سکتا ہے، اس کی ماہیت بیان کرتا ہے کہ اس میں یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی آپ چیز لیتے ہیں، کوئی بھی چاکلیٹ وغیرہ کچھ بھی لیتے ہیں یا صابن لیتے ہیں، کچھ بھی لیتے ہیں، تو اس کے آخر میں پیچھے اس کی ریسیپی پوری لکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ حقیقت میں اس کی ماہیت کا بیان ہوتا ہے کہ اس میں یہ سمجھ آ گئی؟ تو چونکہ اس کی تخلیق کے اندر اس کو بنانے میں انسان کا کردار ہے، سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انسان کی مخلوق ہے، میں یہ نہیں کہنے جا رہا، کیونکہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ اگر قوت نہ دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو تاثیر اسی کے پاس ہے، صحیح ہے، لیکن انسان کو اس نے کچھ چیزوں کو بنانے کے اندر دخل دیا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کی تخلیق میں انسان کو دخل نہیں ہے، سورج ہو گیا، چاند ہو گیا، انسان ہو گیا، ہوا ہو گئی، پانی ہو گئی،
تو اس کی حقیقت اور ماہیت کا بیان انسان اپنی عقل کے مطابق کر سکتا ہے جتنا وہ جا سکتا ہے. ہاں الا یہ کہ اس کو نص شرعی مل جائے کہ اس کی حقیقت یہ، اس کو نص شرعی مل جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیان آ جائے کہ اس کی حقیقت یہ ہے، تو اب جو ہے وہ اپنی عقل کہیں بھی دوہراتا رہے اس کی حقیقت وہی ہوگی. لیکن اگر نص شرعی نہیں ہے، انسان کی حقیقت کبھی بیان ہوئی ہے کہ انسان کی حقیقت یہ ہے، تو اب ہر ایک نے جو بھی حکمات تھے یا کوئی بھی تھے انہوں نے اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں یہ کہہ دیا کہ انسان کی حقیقت یہ، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا. سمجھ آ گئی؟ تو اسی لیے جب بھی کسی چیز کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے تو اس کے اندر اصول یہ ہے کہ اس کو بنایا کس نے، خالق نے بنایا ہے یا مخلوق نے اس کی تخلیق کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے. اگر اس کو خالق نے بنایا ہے تو انسان ایک عقل تک جہاں تک اس کا تصور ہے وہاں تک اس کی تعریف کر سکتا ہے، حقیقی تعریف حقیقی وہ اس کی کر سکتا ہے، اور وہ بھی اگر خالق نے اس کو بیان نہیں کیا تو، اور خالق نے بیان کر دیا تو اس نے خود ہی بتا دیا اس کی حقیقت یہ. سمجھ آ گئی؟ اور اگر اس کو بنانے کے اندر انسان کا کردار ہے تو پھر انسان اس کی کسی نہ کسی انداز میں تعریف حقیقی کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ بہرحال یہ بات ہے. تو اب یہاں پہ لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت، لفظ کی بھی جز ہے معنی کی بھی جز ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی پہ دلالت نہیں کر رہی. اب آ جائیں چوتھی چیز کہ لفظ کی جز ہو، لفظ کی جز ہو، معنی کی جز ہو، لیکن دلالت بھی کرے، یعنی لفظ کی جز ہو، معنی کی جز ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت بھی کرے، لیکن معنی مرادی کی جز پہ دلالت لفظ کی جز ہو، معنی کی جز ہو، لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت بھی کرے لیکن معنی مرادی کی جز پہ دلالت. یہ بات سمجھ آئی؟ جیسے عبداللہ جب کسی کا نام ہو، اب عبداللہ جب کسی کا نام ہے تو لفظ کی جز تو ہے عبداللہ، معنی کی بھی جز ہے اللہ کا بندہ، لیکن کیا عبداللہ جب کسی کا نام ہو تو اس کا معنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے یا یہ معنی ہوتا ہے حیوان ناطق معاذ تشخص؟ تو اب معنی مرادی یہ بنا، معنی لغوی معنی لفظی کچھ بھی ہے لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے یہ ہے، کیونکہ جب بھی آپ عبداللہ کو پکارتے ہو تو آپ یہ نہیں کہتے اللہ کا بندہ، بلکہ آپ کیا کہتے ہو حیوان ناطق معاذ تشخص. سمجھ آئی؟ تو لفظ کی جز بھی ہے معنی کی جز بھی ہے، لیکن لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت نہیں کر رہی. لفظ کی جز معنی کی جز پہ دلالت، جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ کہا تو یہ مرکب ہے، یہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب کتاب کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ جو کتاب کا نام ہے تو اب یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ اب یہ مفرد بن گیا. بات سمجھ آئی؟ تو عبداللہ بھی اس کے معنی ہے لغوی تو یہ مرکب ہے، لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے حیوان ناطق معاذ تشخص جو اس کا معنی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہو گئی چوتھی صورت. اور پانچویں صورت کیا ہے کہ لفظ کی جز ہو، معنی کی جز ہو، لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت کرے، لفظ کی جز لیکن کروانا مقصود نہیں ہے، آپ وہاں یہ دلالت کرنا نہیں چاہتے. جیسے آپ نے کسی کا نام رکھ دیا حیوان ناطق، اب حیوان ناطق کا نام کیا رکھ دیا حیوان ناطق. کسی کو منطق سے محبت بھی ہوتی ہے، اپنے بچے کا نام پیدا ہوا حیوان ناطق رکھ دیا، ممکن ہے نا بھائی ہے؟ تو اب حیوان ناطق رکھ دیا تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کی دلالت کس پہ ہو رہی ہے؟ حیوان ناطق مع ھذا التشخص، دلالت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ لیکن مقصود یہ ہے
کیونکہ آپ جب بھی کسی کا نام سے پکارتے ہو نا تو بس آپ مقصود وہ ذات ہوتی ہے مطلقاً، مقصود کیا ہوتی ہے آپ کی ذات ہوتی ہے۔ اب آپ کے سامنے مرکب کی تعریف خود کھل جائے گی، یہ بھی 5 اسٹیپ مکمل ہوتے ہیں تو پھر 6 اسٹیپ پہ جا کے مرکب کی تعریف بن جاتی ہے کہ لفظ کی جز ہو، معنی مرادی کی جز ہو، لفظ کی جز معنی مرادی کی جز پر دلالت کرے اور دلالت کروانا مقصود بھی ہو، دلالت کروانا مقصود بھی ہو۔ سمجھ آ گئی؟ بہرحال اتنی بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ لفظ یعنی مفرد اور مرکب کی بات یہاں پہ ختم ہوئی۔ دلالت کروانا مقصود بھی ہو، جیسے آپ جو جتنے مرکبات آپ نے ضربتو کا، اب لفظ کی بھی جز ہے، معنی کی معنی مرادی کی بھی جز ہے، لفظ کی معنی مرادی کی دلالت کری، اور مراد بھی یہی ہے کہ میں نے مارا، صحیح ہے، اور دلالت کروانا مقصود بھی ہے یہاں پہ۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، کسی کا نام انعمتا ہو تو مرکب نہیں ہوگا، صحیح ہے، وہ قرآن سے قرآن کے اندر نام آیا ہے اس لیے ہم نے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ انزلنا، ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں، مجھے کسی نے بتایا ان کی خاتون کا نام مزمل ہے، میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کہاں یہ اور ان کی خاتون کا نام مزمل، انم، ہاں انم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو مزمل تو بدیہی سی بات ہے کہ مرد کا نام ہوتا ہے، جو عورت کا رکھا ہوا ہے، ایک گاؤں گئے کوئی، لیکن بہرحال رکھا ہوا ہے مزمل عورت کا نام۔ بہرحال اب آ جائیں کہ مفرد کی اقسام۔ اچھا، مفرد کی اقسام کے بجائے پہلے مرکب کی دیکھ لیں آپ، کیونکہ مرکب کی آپ کو معلوم ہے میں لمبی تفصیل نہیں کروں گا، مفرد میں تقسیم ہے تھوڑی سی۔ مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، مفید، غیر مفید، صحیح ہے۔ پھر غیر مفید کی 2 قسمیں، کیا ہے؟ تقییدی اور غیر تقییدی، صحیح ہے۔ یہ مرکب غیر مفید کی اقسام ہوتی ہیں، یعنی آپ کی جو ہے نا مرکب اضافی، مرکب توصیفی، یہ تقییدی میں آ گئے، اور غیر تقییدی جیسے فداری، فداری، صحیح ہے، یہ مرکب تو ہے نا، 2 کلمے ملے نہیں ملے، مرکب تو ہے لیکن غیر تقییدی ہے۔ غیر تقییدی کا مطلب کیا ہے کہ جزء ثانی جزء اول کے لیے قید نہیں بن رہا یہاں پہ، لیکن جیسے غلام و زیدن، اب زید جو ہے وہ غلام کے لیے قید بن رہا ہے، آپ غلام و امرین کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہاں پہ دار فی کے لیے قید نہیں بن رہا۔ سمجھ آ گئی؟ نہیں، یہ پورا مل کے کسی کے لیے قید بن جائیں گے، لیکن یہ ایک دوسرے یہ جزء ثانی جزء اول کے لیے قید نہیں بن رہا۔ سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال یہ غیر تقییدی اور تقییدی کے اندر مرکب اضافی توصیفی آ گئی، یہ بالکل معلوم ہے۔ اور مفید کے اندر کیا آ گئی؟ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، صحیح ہے۔ یہ بالکل وہ چیزیں ہیں جو پڑھی ہوئی ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی جو نحو کے اندر ہے وہی سیم چیز یہاں پڑھیں۔ اب آ جائے مفرد کی تقسیم میں۔ مفرد کی تقسیم 3 اعتبار سے، کتنے اعتبار سے؟ پہلے کیا ہے؟ اسم، کلمہ اور ادات، اسم، کلمہ اور، اب یہاں پہ وہ جملہ دوبارہ یاد رکھیں کہ مناطقہ کا تعلق معنی سے ہے، الفاظ سے، الفاظ سے مجبوراً بحث ہو رہی ہے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ ان کے نزدیک معنی صحیح ہونا چاہیے، معنی کی بات ہوگی، الفاظ کچھ بھی ہوں۔ سمجھ آ گئی؟ اتنی بات ذہن میں بیٹھ گئی؟ اب آئے اس کی پہلی تقسیم کیا ہے؟ اسم، کلمہ اور ادات۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ وہی جو نحو میں تعریف ہے، سیم تعریف وہی ہے، لیکن یہاں پہ میرے کو فرق سمجھانا ہے۔ تعریف کیا ہے؟ وہ کلمہ جو اکیلا اپنا معنی بیان کرے، یہاں پہ اس کو مشکل بنائے تعریف کو تھوڑا، وہ کلمہ جو اپنا معنی بیان کرنے میں مستقل ہو، اپنا معنی بیان کرنے میں مستقل ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔
فعل وہ معنی، وہ کلمہ جو اپنا معنی بیان کر، وہ مفرد جو اپنا معنی بیان کرنے میں مستقل ہو اور تینوں زمانوں میں کسی زمانے سے ملا ہوا ہو، اور ادات وہ مفرد، لفظ مفرد جو اپنا معنی بیان کرنے میں مستقل نہ ہو۔ سمجھ آئی؟ اسی کے اوپر ساری جامی کے اندر بحث کھڑی ہوئی ہے حاصل محصول کی۔ جامی میں جو حاصل محصول کی بحث کھڑی ہے وہ معنی مستقل اور غیر مستقل کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کہتے ہیں کہ حرف جو ہے اس کا معنی غیر مستقل ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ شیشے میں اپنی شکل دیکھنے کھڑے ہوئے۔ اب آپ شیشے میں اپنی شکل دیکھ رہے ہو، لیکن کیا آپ کو شیشہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے شیشہ نظر، لیکن آپ کا التفات، آپ کی توجہ شیشے کی طرف مستقل بلکہ اپنے آپ کی طرف ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو شیشہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے کلام میں حرف، کہ وہ مستقل نہیں ہوتا، مستقل اسم اور فعل ہوتا ہے۔ توجہ جو التفات ہوتا ہے وہ اسم اور فعل کی طرف ہوتا ہے۔ یہ رابطہ، کیونکہ جب آپ کو اپنی شکل دیکھنی تھی تو آپ کو شیشہ کام آیا نا، تو یہ جیسے شیشہ بطور آلے کے کام آیا، اسی طریقے سے حرف بھی کیا ہوتا ہے؟ بطور آلے کے کلام میں کام آتا ہے، اس کی طرف توجہ مستقل نہیں ہوتی۔ یہ خلاصہ ہے حاصل محصول کا، صحیح ہے؟ اس کو کہیں آپ نوٹ کر لیں، شیشے والی مثال کو، آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی، آپ کو سمجھانے میں آسان ہوگی۔ یہ حاصل محصول میں صرف اتنی بات ہے کہ ایک ہوتی ہے توجہ مستقل اور ایک ہوتی ہے توجہ غیر مستقل، صحیح ہے؟ جب آپ کی توجہ مستقل کسی شے پر ہے تو آپ کی توجہ غیر مستقل طور پر بھی کسی پر ہوتی ہے، لیکن آپ، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ جس کی طرف توجہ کر رہے ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی چیزیں آ رہی ہوتی ہے جس کی طرف آپ کی یوں سمجھ لیں توجہ نہیں ہے، لیکن وہ حاصل ہو رہی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو حرف جو ہے وہ اس معنی کر کے غیر مستقل ہے کہ اصل میں توجہ اسم اور فعل کی طرف ہوتی ہے کلام میں۔ سمجھ آ گئی؟ اب آ جائیں یہاں پہ مستقل غیر مستقل، سمجھ آ گئی؟ تعریف بھی اس کی آتی ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مناطقہ معنی سے بات کرتے ہیں، اس سے بات نہیں کرتے، تو اس کو یوں سمجھیں کہ آپ بتائیں اسماء افعال، اسماء، صحیح ہے؟ علیکا، دونکا، حیہ، بلہا، یہ جو اسماء افعال ہیں یہ کس میں جائیں گے؟ اسم میں جائیں گے، کلمے میں جائیں گے، ادات میں جائیں گے؟ کلمے میں جائیں گے۔ کس میں جائیں گے؟ کیونکہ ان کے اندر معنی کیا ہوتا ہے؟ مستقل ہوتا ہے اور زمانہ بھی ہوتا ہے، تو یہ کس میں چلے جائیں گے؟ کلمے میں چلے جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ اسم میں نہیں جائیں گے۔ بات ذہن میں بیٹھ گئی؟ اسی طریقے سے آپ بتائیں کانا، جی ہاں، اسماء افعال اصل میں یہ صرف سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں یہاں پہ، یہ مرقات کے حاشیے میں بحث ہے یہاں پہ، کہ چونکہ مناطقہ کا تعلق معنی سے ہے نا، اب اس کو لفظ کچھ بھی کہا جائے، ان کے تعلق ہے معنی سے، معنی کے لحاظ سے دیکھیں گے تو اسماء افعال منطقی ہو گیا، کس میں چلے جائیں گے؟ کلمے میں، صحیح ہے؟ اچھا کانا کس میں جائے گا؟ کانا جائے گا ادات میں۔ ادات کی دو قسمیں کریں گے، ادات زمانیہ اور ادات غیر زمانیہ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادات زمانیہ اور ادات غیر زمانیہ، یہ بات کریں گے یہاں پہ، اور دونوں کو کس میں ڈال دیں گے؟ تو جب کانا اس میں گیا تو کانا کے ساتھ کائنن بھی کس میں چلا گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ نسبت کا کام دیتے ہیں اور نسبت غیر مستقل سے ہوتی ہے، اصل موضوع معمول ہوتا ہے۔ کانا زید قائمن اصل اسم اور خبر ہے، یہ کانا غیر مستقل ہے، نسبت پر دلالت کر رہا ہے، اور چونکہ نسبت زمانی ہے تو اس وجہ سے آپ ترجمہ کرتے ہو زید کھڑا تھا، یعنی کھڑے ہونے کا ثبوت زید کے لیے زمانہ ماضی میں تھا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ نسبت چونکہ غیر مستقل ہوتی ہے تو اس لیے اس کو کس میں ڈال دیں گے؟ ادات میں ڈال دیں گے۔ سمجھ آئی؟ اب آپ لوگ خود یہ کام کر لینا، نہیں تو مرقات کے حاشیے میں دیکھ لینا، آپ کو مل جائے گا کہ
کہ اسم نحوی اسم منطقی میں کیا فرق ہے؟ کلمہ نحوی کلمہ منطقی اور فعل نحوی میں کون سی نسبت ہے؟ ادات نحوی اور ادات یعنی حرف، ادات منطقی اور حرف نحوی، ان میں کیا نسبت ہے؟ یہ نسبت آپ خود نکال لینا، نکالی بھی تو تھی ہم نے، کوئی تصویر کوئی بھیج دینا تو ڈال دیں گے گروپ میں. بہرحال نہیں بننا نا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کہ نہیں آ رہی؟ ہاں کانا جب ثبتا کے معنی میں ہو تو پھر وہ فعل میں چلا جائے گا. کانا جب کانا تامہ جس کو کہتے ہیں وہ ثبتا کے معنی میں ہوتا ہے، وہ کلمے میں چلا جائے گا. تو اتنی بات دماغ میں بٹھا لیں کہ مناطق کا تعلق معنی سے الفاظ سے نہیں. سمجھ آ گئی؟ اب یہ پہلی تقسیم ہو گئی. دوسری تقسیم کیا ہے؟ علم، متواتی اور مفرد کا ایک معنی ہے. یہ واحد المعنی، وحدت معنی کے لحاظ سے کہ علم ہو، متواتی ہو یا مشکک ہو، لفظ مفرد کا ایک ہی معنی ہے. لفظ مفرد کا ایک ہی معنی ہے. اب اس کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، وہ معنی جزئی ہوگا یا کلی ہوگا، یعنی معنی معین ہوگا یا غیر معین ہوگا. لفظ مفرد کا ایک معنی ہے، لفظ مفرد کا زیادہ معنی نہیں ہے، ایک معنی ہے. اب وہ معنی یا تو معین ہوگا یعنی جزئی ہوگا، یا غیر معین ہوگا یعنی کلی ہوگا. سمجھ آئی؟ جزئی کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا تصور ہی دوسرے کو آنے سے روک دے کہ اس میں دوسرا آ نہیں سکتا. اور کلی کیا ہوتا ہے؟ جس کا تصور کہے کہ اور بھی اس مفہوم میں آ سکتے ہیں. جیسے انسان ہے سب آ سکتے ہیں، اور زید ہے کوئی نہیں آ سکتا سوائے ذات زید کے. سمجھ آ گئی؟ تو معین غیر معین کو، جزئی کو، کلی کو، مشخص کہو، غیر مشخص کہو، بات ایک ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ الفاظ فرق ہیں، بات ایک ہی ہے. صحیح ہے؟ تو اب علم میں کیا ہوگا؟ لفظ مفرد کا معنی معین اور مشخص ہوگا، ایک معنی. آپ کو تعریف کرتے ہیں وہ لفظ مفرد واحد المعنی جس کا معنی معین اور مشخص ہو، یعنی ایک معنی ہو اور وہ بھی خاص ہو. وہ بھی کیا ہو؟ جزئی ہو، جزئی حقیقی. کیا ہو؟ جزئی حقیقی. یہ بات یاد رہے، جزئی اضافی آگے آ رہی ہے سمجھتے. کیا ہوگا؟ جزئی حقیقی، معین اور مشخص ہوگا. جیسے جتنے بھی اعلام ہیں، علم اعلام، جتنے بھی اعلام ہیں وہ سب کیا ہیں؟ علم کی تعریف میں آ جائیں گے. جتنے بھی نام ہیں، صحیح ہے، وہ کسی کا بھی نام ہو سب کس میں آ جائیں گے؟ اس میں آ جائیں گے. اسی طریقے سے یہ بتائیں ہاذا کس میں جائے گا؟ ہاذا بھی اسی میں جائے گا، ہاذا بھی اسی میں جائے گا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ جو اسماء اشارات ہیں، اسی طریقے سے ضمائر ہیں، یہ سب کس میں چلی جائیں گی؟ صحیح ہے، علم کے اندر چلی جائیں گی. سمجھ آ گئی؟ ہاں اتنی ایک بات ہے کہ جو ضمیر متکلم اور حاضر کی ہے وہ علم میں جائے گی، اور جو ضمیر غائب کی ہے تو اس کا تعلق مرجع سے ہوتا ہے. اب مرجع اگر جو ہے وہ کلی ہے تو ضمیر بھی کلی بن جائے گی. یہ ایک بات ہے. سمجھ آ گئی؟ بس کو آپ کبھی وقت ملے تو دیکھ لینا. بہرحال یہ یہاں تک کلیئر ہوا. معین مشخص ہوتی، معنی معین اور مشخص ہے. اب آ جائیں یہاں پہ کہ متواتی، کہ لفظ مفرد کا ایک معنی ہے لیکن وہ ہوگا معنی کیا؟ کلی، غیر معین. معین تو یہاں چلا گیا، اب غیر معین دونوں میں آئے گا، متواتی میں بھی اور مشکک میں بھی. متواتی میں بھی اور مشکک میں بھی. اب لفظ مفرد ہے، اس کا معنی ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ معین اور مشخص نہیں ہے، یعنی کلی ہے، مفہوم کلی ہے. اور جتنے بھی اس کے افراد ہیں، میں نے آپ کو کہا کہ ایک ہوتا ہے مفہوم، ایک ہوتا ہے مصداق،
جس پر مفہوم صادق آتا ہے اس کو کہتے ہیں مصداق. اس کے جتنے بھی مصداق ہوں گے سب پر برابر برابر بولا جائے گا. سب پر کیا بولا جائے گا؟ یعنی انسان یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، سب انسان برابر برابر. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو لفظ مفرد کا ایک معنی ہے اور اس کے جتنے بھی مصداق ہیں سب پر برابر برابر صادق آتا ہے. سمجھ آئی؟ یہاں پہ میں ایک بات کرنے والا ہوں، متواتی کی بات ہو رہی ہے. صحیح، اس کا معنی ایک ہے لیکن اس کے مصداق بہت زیادہ ہے نا، کلی ہے، جزئی تو ہے نہیں، تو مصداق کثیر ہوں گے. اب وہ سب پر برابر برابر بولا جا رہا ہے. اس کے مصداق تو کئی ہیں، اس کے مصداق کئی ہیں اور سب پر برابر برابر بولا جاتا ہے. صحیح ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ جو حیوان ہے تو چونٹی بھی حیوان ہے اور ہاتھی بھی. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ان کی حیوانیت میں فرق کرتے ہو، ایسا نہیں ہوتا. تو دونوں کیا کہلاتے ہیں؟ حیوان کہلاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تیسری چیز مشکک، کہ لفظ مفرد کا ایک معنی ہے. کس کی؟ انسان دی نا مثال، انسان ہے، بشر ہے، کتاب ہے. اب جتنی بھی کتاب ہے سب کو آپ کتاب کہتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے نور ہے، بشریت ہے، یہ جتنی مثالیں ہوتی ہیں یہ متواتی میں چلی جاتی ہیں. مشکک لفظ مفرد کا ایک معنی ہے، صحیح ہے، اور وہ معنی مفہوم کلی ہے. اس کا مطلب کئی مصداق ہیں اس کے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ لیکن وہ سب پر برابر برابر نہیں بولا جاتا، سب پر. اب اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں ہیں؟ مقدم، مؤخر، اولا، غیر اولا، ازید، انقص، اشد، اضعاف. یہ 4 صورتیں بنتی ہیں. یعنی وہ جو لفظ ہے اس کے مصداق کئی ہیں لیکن ان مصداق میں سے بعض وہ ہوں گے کہ جن پر وہ مقدم یعنی پہلے بولا جاتا ہے، بعض پر مؤخر یعنی بعد میں بولا جاتا ہے. جیسے وجود، جیسے لفظ وجود. اب اس کے مصداق جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، ہم بھی ہیں. وجود اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، ہمارے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن مقدم اس کے لیے ہے، مؤخر ہمارے لیے. سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے لفظ وجود ہی لے لیں تو اولا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. غیر اولا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. دونوں پہ لفظ وجود ہی بولا ہے میں نے کہ مقدم بھی اس کے لیے، اولا بھی اس کے لیے، اور مؤخر ہمارے لیے، غیر اولا بھی ہمارے لیے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے ازیت اور انقص. ازیت کے مقابلے میں انقص ہوتا ہے، اشد کے مقابلے میں اضعف ہوتا ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ ازیت اور انقص اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس کو کاؤنٹ کرتے ہیں آپ. صحیح ہے؟ یعنی اشارہ حسیہ سے اس کو ناپ سکتے ہیں. اور اشد اور اضعف اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کو آپ اشارہ حسیہ سے ناپ نہیں سکتے. سمجھ آ گئی؟ تو ازیت اور انقص اور اشد اور اضعف. اب دیکھیں کہ آپ سیاہی کی جو مثال ہے، کوئی چیز سفیدی لے لیں تو کوئی چیز زیادہ سفید ہوتی ہے، کوئی چیز کم سفید ہوتی ہے. اب یہ جو سفیدی ہے اس کو آپ ناپ سکتے ہیں؟ نہیں ناپ سکتے. آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کاؤنٹ کر سکتے. سمجھ آئی؟ یعنی اشارہ حسیہ سے آپ اس کو ناپ نہیں سکتے. تو یا تو آپ کہیں گے کہ یہ بہت زیادہ یعنی شدید سفید ہے یا شدید سفید نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ بہادری جو ہوتی ہے یہ زیادہ بہادری ہے یا
کم بہادری ہے، علم ہے زیادہ علم ہے کم علم ہے، یہ آپ جو ہے وہ اس کو اشد اور اضف کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں۔ بہرحال اذیت اور انکس میں آپ وہ چیز لے لیں کہ جس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ میرے 5 گز یہ جو یہ نا آپ انچی ٹیپ وغیرہ سے جس کو ناپ سکتے یا اشارہ حسیہ سے جس کو آپ بیان کرتے ہو اتنا زیادہ ہے اتنا کم ہے، یہ سب اس میں آ جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرب جو ہے یہ کلی مشقق ہے۔ بتا میں لکھتے ہیں کہ قرب، لفظ قرب جو ہے یہ کلی مشقق ہے، کوئی بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، کوئی اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا۔ صحیح ہے؟ تو یہ قرب کے اوپر امام اہل سنت نے وہاں لکھا ہے کہ جو قرب ہے یہ کیا ہے؟ کلی مشقق ہے۔ صحیح ہے؟ تو کس سے کتنا قرب ہے کتنا قرب نہیں ہے یہ بندہ جو بیان کرتا ہے تو یہ ایک ہی لفظ ہے، کہتے ہیں یہ بھی قریب ہے یہ بھی قریب ہے لیکن یہ زیادہ قریب ہے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ اس طریقے سے کلی مشقق میں جائے گا۔ کلی مشقق کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے، لیکن بعض پر کسی انداز میں بولا جا رہا ہے بعض پر کسی انداز میں بولا جا رہا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں پر ایک بات شروع ہوتی ہے کہ ماہیت میں تشکیک ہے یا نہیں۔ یہ ملا حسن کے اندر ایک لمبی چوڑی بات ہے، تشکیک فی الماہیت، کہ ماہیت میں تشکیک ہوتی ہے۔ جیسے انسان ہے تو انسان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بعض انسان جو ہے نا وہ اعلیٰ ہو بعض انسان ادنا ہو، یہ ماہیت میں تشکیک ہوتی ہے یا نہیں، تو یہ حکماء کے اندر اختلاف ہے۔ صحیح ہے؟ ایک بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، حکماء اس طرف جاتے ہیں کہ ماہیت کے اندر تشکیک ہوتی ہے۔ صحیح ہے؟ جیسے پہلے میں نے مثال دی تھی چونٹی اور ہاتھی والی، تو وہاں ماہیت میں تشکیک نہ ہونے کی میں نے مثال دی تھی۔ صحیح ہے؟ لیکن علماء کہتے ہیں کہ ماہیت میں تشکیک ہوتی ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ بشر ہیں اور ہم ادنا بشر ہیں۔ بشریت اور انسانیت کے اندر یہاں تشکیک پائی جاتی ہے۔ یہ ایک بحث ہے علم کلام کے اندر، جیسے یہ ایک بحث ہے۔ اسی طریقے سے نفس ناطقہ ایک وقت میں کئی طرف میں متوجہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ نفس ناطقہ ایک وقت میں متعدد چیزوں کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ایک بات ہے۔ اور حکماء نے اس پہ زور بڑا لگایا ہوا ہے کہ نفس ناطقہ ایک وقت میں جو ہے وہ متعدد چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے؟ اصل میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں 70 جگہوں پہ تھے، تو کسی جو ہے نا اس نے اعتراض کر دیا کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نفس ناطقہ ایک وقت میں ایک طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو اس کو کہا کہ تو رسالہ قطبیہ پڑھ، وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ نفس ناطقہ ایک وقت میں متعدد چیزوں کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال دیکھنی ہے نا تو حفظ کے قاری صاحب کے پاس چلے جاؤ، وہ ایک وقت میں 2-3 کا تو سن رہا ہوتا ہے، ایک وقت میں 2-3 کا، تو ایک وقت میں نفس ناطقہ 2-3 چیزوں کی طرف متوجہ ہے یا نہیں؟ آپ موبائل چلا رہے ہوتے اماں کی بات بھی سن رہے ہوتے ہو، تو اگر نفس ناطقہ ایک وقت میں زیادہ چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا تو پھر آپ یا تو موبائل میں ہوتے یا اماں کی بات کی طرف ہوتے، لیکن آپ دونوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ صحیح ہے نا؟ اچھا اسی طریقے سے آپ کبھی اندازہ ہوا ہے نہیں ہوا، مجھے تو بہت ہوتا ہے، آپ اسکوٹر چلا رہے ہو نا، اچھا اسکوٹر چلاتے ہوئے آپ کو ایسا لگے گا کہ دنیا کے سب سے بڑے فلسفی آپ ہیں، آپ کو اتنے خیالات آئیں گے۔ صحیح ہے؟ آج یہ کر دینا ہے، اس کو ہم نے یوں کر دینا ہے، یہ کر دینا ہے، سب سے بڑے دنیا کے فلسفی آپ اسکوٹر چلائیں، لیکن آپ رستے پہ صحیح پہنچتے کیسے پہنچو ہیں؟ آپ بریک بالکل وقت پہ مارتے ہیں، کیسے مارا آپ کی توجہ تو کہیں اور تھی۔ تو نفس ناطقہ ایک وقت میں کئی چیزوں کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو اب اگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک وقت میں 70 جگہ تھے تو اس میں کیا مطلب ہے؟ 70 جگہوں پہ آپ نے جو ہے نا کرم فرما دیا تو اس میں کیا مطلب؟ وہی عقل، میں نے پہلے دیکھا عقل کو کہتے ہیں قوت دراکہ، قوت مدرکہ، ان سب کو کہتے ہیں۔
وہ تو ایک بندے نے یہ ایک اعتراض کیا، وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ ایک بندہ جو وجود حصی رکھتا ہے اس کے اتنے موانع وہ جا سکتا ہے نہیں جا سکتا، یہ ایک الگ اعتراض ہے۔ ایک اعتراض نے یہ کہا کہ یہ تم کیسے کہتے ہو، نفس نات کا تو ایک وقت میں متوجہ ہی نہیں ہو سکتا، صحیح نا؟ اس کی آپ اور مثال لیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کہتے ہیں ہمارے حالات کو بھی ملاحظہ فرمان ہے، اس کے بھی حالات کو ملاحظہ فرمان، ایک وقت میں چاہیں کئی لوگوں کے حالات کو ملاحظہ فرمائیں، جس کی طرف توجہ فرمانا چاہیں فرما لیں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے نا کہ ایک وقت میں کیسے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ممکنات سے، ناممکن سے نہیں ہے کہ نفس نات کا ایک وقت میں کئی چیزوں کی طرف کیا ہو جائے، متوجہ ہو جائے، صحیح ہے؟ اب آپ کو تو یہی لگے گا نا کہ آپ گھر والوں کو یہی لگے گا کہ آپ موبائل چلا رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے نا کہ ان کی طرف بھی آپ کی توجہ، ضروری تھوڑی آپ دیکھ رہے ہو ان کو، صحیح ہے؟ لیکن وہ یہی کہیں گے جب تک آپ دیکھو گے نہیں آپ کی توجہ ان کی طرف نہیں ہے۔ تو یہ نفس متوجہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن اب ظاہر ہے منطق جو ہے وہ آپ گھر میں تو سمجھا نہیں سکتے، ان کی اپنی منطق ہے۔ ہاں یہ نہیں ہوتا، یہ عموماً دیکھا نہیں گیا۔ ہاں ہاں یہ بھی، لیکن وہ پھر توجہ ناقص ہو جاتی ہے گھر والوں کی، کان میں جو لگی ہوئی ہے ٹوٹی، بندہ تو اسی میں لگا ہے۔ بہرحال یہ ایک بحث ہے، تو میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا آپ کو، یہاں پر یہ بحث ہے۔ تیسری قسم لفظ مفرد کی کیا ہے، اور اس کا تعلق آپ کے اصول فقہ سے بہت زیادہ ہے۔ جب یہ تیسری تقسیم آ رہی ہے کثرت معنی کے لحاظ سے، کتنی قسم بن رہی ہیں؟ نمبر ایک مشترک، نمبر دو منقول، نمبر تین حقیقت، اور نمبر چار مجاز۔ یہ چار قسمیں ہیں جو لفظ مفرد کی کثرت معنی کے، یعنی ایک معنی نہیں ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ اب اس میں پہلی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ لفظ مفرد کے کئی معنی ہیں، لفظ مفرد کے کئی معنی ہیں، اور وہ سب الگ الگ وضع ہے ان کی اپنی، ابتداءً سب کے لیے وہ لفظ کیا ہوا ہے، وضع ہوا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی اس میں اصطلاح والا چکر نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں۔ آپ جب بولتے ہیں نا کہ اس کا لغوی معنی یہ ہے اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ یہ لفظ منقول ہے۔ مشترک میں آپ یہ نہیں کہتے، مشترک میں آپ کہتے ہیں اس کا معنی یہ بھی آتا ہے، اس کا معنی یہ بھی آتا ہے، اس کا معنی یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں منقول جب ہوتا ہے نا، وہاں آپ کہتے ہو کہ اس کی وجہ اس کے لیے ہے، لیکن پھر یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، یہ اس کی وجہ اس کے لیے ہے، یعنی اس کا لغوی معنی یہ ہے اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں۔ وجہ تسمیہ جب آپ بیان کرتے ہیں تو کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو لفظ اصطلاح میں اس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، صحیح ہے، تو اس کا لغوی معنی سے کیا مناسبت ہے۔ جیسے آپ اسم کا کہتے ہیں کہ اسم کی اصطلاحی تعریف جو آپ نحو کے اندر کرتے ہیں، وہاں پہ آپ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اسم کا لغوی معنی کیا ہے، بلند ہونا، یا اسم کا لغوی معنی ہے جو ہے وہ علامت۔ تو اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی قسیموں پہ بلند ہے، فعل اور حرف پہ بلند ہے، یا اسی طریقے سے اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے وہ اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ جو ہدایت النحو کے اندر یہ ساری تقریر لکھی ہوئی ہے۔ ہاں تو بہرحال کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو منقول ہوتا ہے وہاں پہ لفظ کا آپ لغوی پہلے معنی بیان کرتے ہو، پھر کہتے ہو اس کا اصطلاحی معنی یہ، یا آپ کہتے ہو کہ اس کا لغت میں تو یہ معنی ہے لیکن یہ بولا اس کو جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ منقول ہوتا ہے۔ اور حق مشترک کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہو اس کا لغت میں یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ ہوتا ہے مشترک۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو لفظ مشترک جو ہے اس کے ابتداً کئی معنی ہوں گے، ابتداً کئی معنی ہوں گے۔ جیسے آپ جو ہے وہ عین کا لفظ پڑھتے ہیں، اب اس کے ابتداً کئی معنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے اصول شاشی میں پڑھتے کرعن کا، تو کرعن کے ابتداً کیا معنی ہے؟ طہر بھی ہے، حیض بھی ہے، یہ مشترک ہے نا۔ شرح تہذیب
اصول شاشی کے اندر آپ نے مثال پڑھی قد علمنا ما فرضنا، صحیح ہے؟ تو ما فرضنا کا معنی کیا ہے؟ ما اوجبنا یا ما قدرنا۔ اب دیکھو اصول شاشی کے اندر مثال خاص میں دی ہے، لیکن یہ خاص کی نہیں بلکہ مشترک کی مثال ہے، یہ خاص کی مثال نہیں ہے، یہ کس کی مثال ہے؟ مشترک کی مثال ہے، لیکن وہ مثال دی ہوئی ہے۔ اب وہ طالب علم کو جب تک یہ بتایا نہیں جائے گا یہ خاص کی مثال نہیں ہے، وہ اس کو خاص لے کے پڑھتا رہتا ہے سارا، سمجھ آئی؟ تو اس طریقے سے بسا اوقات جو درسی کتب ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ لکھنے والے کی توجہ کسی اور جانب ہوتی ہے یا ان سے تسامح ہو جاتا ہے، لیکن طالب علم جو ہے نا وہ اسی پر ایمان اور یقین اور سب کچھ کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ جو ہے وہ بات درست نہیں ہے، تحقیق کی جستجو ہونی چاہیے، صحیح ہے؟ تو اصول فقہ کی تعریفات کو پہلے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ حقیقت میں اس کی تعریف کیا ہے، پھر جب اس کے اجرا پر آئیں گے نا تو آپ کے لیے یہ چیز آسان ہو جائے گی، سمجھ آئی؟ بہرحال کرعن جو ہے یہاں پہ یہ مشترک ہے لیکن یہ بھی مثال خاص کے اندر ہے، تو ہم یہاں پہ لفظ کرعن سے بحث نہیں کرتے، ہم لفظ ثلاثہ سے بحث کرتے ہیں، کیوں؟ وہ خاص ہے وہ مشترک نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو بہرحال مشترک کیا ہوتا ہے کہ ابتدان اس کے کئی معنی ہیں، صحیح ہے؟ ایک لفظ کے ابتدان کتنے کئی معنی ہے، جیسے اب آپ نے علم جو ہے بعد نے علم کی تعریف یہ کی، بعد نے علم کی تعریف یہ کی، بات تو یہ لفظ مشترک ہوا نا کہ بعد نے اس کی یہ تعریف کر دی، بعد نے اس کی یہ تعریف کر دی، بعد نے اس کی یہ تعریف کر دی، سمجھ آ گئی؟ تو یہ بھی کیا بن گیا؟ مشترک۔ یا آپ کہو گے کہ یہ منقول ہے، اس کی لغت میں یہ معنی تھا لفظ علم کا، اور اس کے جو ہے وہ کئی علماء نے بعض اس طرف چلے گئے بعض اس طرف چلے گئے، تو یہ نقل ہو گیا، ایک ہی لفظ اپنے لغوی معنی سے اصطلاحی معنی کی طرف نقل ہو گیا۔ تو مشترک اور منقول سمجھ آئے کہ مشترک کے اندر ابتدان کہیں جو ہے وہ معنی ہے، اور منقول میں ابتدان کچھ معنی ہے پھر اس لفظ کو اٹھا کر کسی اور معنی کی طرف پھیر دیا، صحیح ہے؟ اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ یہ جو لفظ استعمال کرتے ہو خواہ، اب خواہ کا آپ کیا معنی کرتے ہو؟ بلا وجہ، بے وجہ، خواہ میں آپ کی بات کو سننا، یعنی بغیر وجہ کے میں آپ کی بات سننا، جبکہ خواہ کا لغوی معنی ہے ضروری، جس کو آپ عربی میں پڑھتے ہو لابدہ۔ اب یہ اس کا لغوی معنی ہے، لیکن عرف میں یہ لفظ کس کی طرف نقل ہو گیا؟ بلا وجہ کی طرف، سمجھ آ گئی؟ تو اس کو بولتے ہیں منقول عرفی، ایک لفظ کسی اور معنی میں تھا، اس کی نقل ہو گئی کسی اور معنی کی طرف۔ اصل میں میں جاتا تھا افغانی استاد کے پاس نا، وہ ہر جگہ لا بدہ کا ترجمہ خواہ، صحیح ہے؟ پتہ نہیں کیوں خواہ، بعد میں مجھے سمجھ آیا کہ یہ خواہ وہ ہے خاصتن سے ہے مصدر، اس سے بنا ہوا ہے یہ تو چاہ، یعنی فارسی کے اندر امر ہے خواہ، اور مخا تو ناچا، یعنی تو چاہ یا نہ چاہ ایسا تو ہوگا، مطلب کیا وہ ہے؟ ضروری ہے، لابدی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو بہرحال یہ جو ہے وہ بولتے تھے، اب میں خواہ یہ کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ کتاب پڑھتے تھے خواہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ خواہ کا مطلب یہ ضروری ہوگا، سمجھ آ گئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عرفی معنی کچھ اور ہے، لغوی معنی کچھ اور ہے، وہ ہے ضروری، لیکن اس کو اصطلاح کے اندر ہمارے عرف میں کسی اور معنی کی طرف اس کو پھیر دیا، تو اس کو بولتے ہیں منقول عرفی۔ اور منقول اصطلاحی کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہو اور اس کو ایک خاص طبقہ کسی اور معنی میں لے لے۔ اب یہ جو آپ نے منقول کی 3 قسمیں پڑھی ہوں گی، منقول عرفی، منقول اصطلاحی، منقول شرعی، یہ جو منقول شرعی ہے نا یہ ایک اضافی قسم ہے، در حقیقت میں منقول شرعی منقول اصطلاحی ہی ہے، منقول شرعی منقول اصطلاحی کے اندر آ جائے گا، یعنی اصطلاح فقہ میں، اصطلاح شرع میں، سمجھ آ گئی؟ تو ان کو الگ الگ کیا جاتا ہے ایک عام سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ 2 قسمیں ہی ہیں اس کی، یا تو منقول عرفی کہ عام لوگ اس کو نقل کر دیں، اور منقول اصطلاحی کہ ایک خاص طبقہ اس کو کسی معنی میں لے، سمجھ آ گئی؟ تو اس طریقے سے فقہ کی تقریباً اصطلاحات منقول اصطلاحی ہیں، اسی طریقے سے
علم نحو صرف منطق کی تقریباً اصطلاحات کیا ہیں؟ منقول اصطلاحی ہے. سمجھ آئی؟ آپ کوئی بھی مثال بیان کر دو، اسم منقول اصطلاحی ہے، فعل، کلمہ، ادات، حرف، حقیقت، مجاز، مشترک، یہ جتنی بھی تعریفات آپ کرتے ہو یہ سب منقول اصطلاحی ہے. تو آپ ایک ہی لفظ صلاۃ پہ پھنسے نہ رہیں، لفظ اسم پر پھنسے نہ رہیں، بلکہ آپ اور مثالیں دے دیں. صحیح ہے؟ آپ کہیں کہ اس کا لغوی معنی یہ تھا، اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے، یہ منقول ہو گیا نا. ایک لفظ ایک معنی میں وضع ہوا، پھر اس کو دوسرے معنی کی طرف نقل کر دیا. سمجھ آئے؟ لفظ نبی نباون یا نباون سے بنا ہے، صحیح ہے. اب اس کا لغوی معنی خبر دینا ہے یا بلند ہونا ہے، لیکن اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ ایسا بندہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے لیے دنیا کے اندر بھیجے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی بھیجے، اس پر وحی کا نزول ہو. سمجھ آئی؟ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ ایک لفظ کی یعنی لفظی وضع ہو گئی، پھر اس کے جو ہے وہ اسی طریقے سے صحابی، صحیح ہے، ساتھی کو بولتے ہیں لغوی طور پہ، لیکن اصطلاح شرع میں اس کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو آپ لوگوں کو یہ منقول یا یہ وہ جو ہے نا، اس کے اندر آپ خود بھی 200-250 مثالیں بچوں کو آرام سے دے سکتے ہیں. جب بھی آپ پڑھانے بیٹھے تو آپ آرام سے یہ مثالیں دے سکتے ہیں. بس آپ کو تھوڑا سا تدبر کرنا ہوگا کہ منقول اور مشترک کے اندر ایک فرق سمجھنا ہوگا. وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ منقول میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی یہ ہے، پھر لوگوں نے اس کا یہ معنی کر دیا، یا خاص طبقے نے اس کا یہ معنی لے لیا، اس کا اصطلاح یہ بنا دی. اور مشترک کے اندر آپ کہیں گے کہ اس کا یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے. صحیح ہے؟ اب مشترک کی بات جو جیسے منطق میں آ رہی ہے، اسی طریقے سے اصول فقہ میں منقول کی جو بات ہے وہ جیسے یہاں آ رہی ہے ویسے ہی اصول فقہ میں ہے. مجھائی؟ اب منطق میں اصول فقہ کے اندر یہی منقول جس کو آپ اصطلاح کہا نا، یہ اصول فقہ میں جا کے یہی چیز لفظ خاص بن جاتی ہے. یہی چیز لفظ خاص بن جاتی ہے. سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 2. ایک ہے غسل، ایک ہے غسل اور ایک ہے مسح. یہ 2 فرض ہیں، کیونکہ امر تو ان 2 کا ہے نا. اس کے متعلقات 3 ہیں تو یہ 4 فرض بن گئے. ورنہ کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں نا. فغسلو اور ومسحو، یہ 2 فرض ہیں، یا غسل کرو. اور اب آپ دیکھو بار شریعت کے اندر آپ دیکھو گے نا تو آپ کو غسل کا معنی ملے گا کہ ہر عضو پر 2 بوند بے جانا. یہ کس کا معنی ہے؟ غسل کا معنی ہے. یہ لفظ خاص ہے، یہ لفظ. اب لفظ خاص پہ عمل نہ ہو تو پھر غسل پہ جو قرآن مجید کے فغسلو ہے اس پہ عمل نہیں ہوا. سمجھانے کے لیے کوئی برف لے کے مل لے تو اس کا وضو ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ لفظ خاص پر عمل نہیں ہوا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ آسان چیزیں، اتنی مشکل نہیں ہے. بیچارے بچے خاص اور عام اور ان کو دیکھ کے بیچارے گھبراتے ہیں. یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو خامخواہ مشکل بنایا جاتا ہے. یہ بار شریعت کے اندر ہر چیز کی آپ دیکھو ابتدا کے اندر ایک فہرست بنائی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اصطلاحی معنی، صحیح ہے نا، بے کا یہ معنی ہے اور اسی طریقے سے ربا کا یہ معنی ہے، فلاں کا. یہ سب لفظ خاص ہے. جب تعریف صادق آئے گی تو پھر وہ لفظ خاص پہ عمل کہلائے گا. جب تعریف صادق نہیں آئے گی لفظ خاص پہ عمل نہیں ہوا. جب لفظ خاص پر عمل نہیں ہوا تو اللہ کا حکم پورا نہیں ہوا. اب کوئی برف کو مل کے آ جائے اور کہے میں نے وضو کر لیا تو اس کا وضو نہیں ہوا. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ تو اس طریقے سے آپ چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے فقہ بھی آسان ہو جائے گی. یہ بس ایک تھوڑا سا ڈیمو دے دیا آپ کو. حقیقت اور مجاز، حقیقت اور یہاں پہ ہمارے الفاظ کی بات ختم ہو جائے گی. صحیح ہے؟ حقیقت اور مجاز، لفظ اپنے جو اس کا معنی ہے اسی میں استعمال ہے. اب وہ معنی دیکھو، ایک بات یاد رکھو، ایک ہے لغوی معنی، اگر وہ اس میں استعمال ہے وہ حقیقی معنی ہے. وہ کیا ہے اس کا؟ اگر آپ شرع کی اصطلاح میں بات کر رہے ہیں، آپ کس کی اصطلاح میں بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ فقہ پڑھ رہے ہیں تو فقہ میں آپ نے جو غسل کا معنی کیا وہی اس کا حقیقی معنی ہے، وہی اس کا غیر لوگے تو وہ مجازی بن جائے گا.
اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وہی ہے. تو جس بھی اصطلاح کے اندر جو بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وہی اس کا حقیقی معنی کہلاتا ہے، جس کو آپ حقیقت عرفیہ کہتے ہیں. جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ اب ربا کا جو معنی ہے لغت کے اندر تو بڑا ہونا ہے، وہ لغت کے تناظر میں حقیقت ہے، لیکن فقہ کے اندر جو ربا کا معنی ہے وہ فقہ کے تناظر میں حقیقت ہے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ نہیں بولیں گے کہ یہ تو اس کا مجازی معنی ہے، یہ سمجھ آ گئی؟ یہ اس کو نہیں بولا جائے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ربا کا لغوی معنی بڑھنا ہے، صحیح ہے. اب وہ لغت کے اندر حقیقت ہے، جب آپ لغوی بات کرو تو وہی اس کا معنی حقیقی ہے، لیکن جب آپ شریعت میں ربا بولو گے اور اس کا جو معنی کرو گے ربا کا، وہ شریعت میں حقیقت کا درجہ رکھتا ہے. اب شریعت میں لغوی معنی مجازی ہے، لغت میں شرعی معنی مجازی ہے. آپ جس فیلڈ میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اس فیلڈ میں وہ کیا حقیقت ہے کیا مجاز آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. سمجھ آئی؟ جی منقول تو ہے، منقول ہے، اصل میں وہ لفظ منقول ہے. دیکھیں منقول ہے، اصل میں اس کے اوپر تو بحث ہے. دیکھیں آپ ایک بات بتائیں کہ مشترک جب اپنے معنی میں استعمال ہوگا تو وہ اپنی حقیقت پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس تقسیم پر تو ویسے ہی اختلاف ہے کہ یہ تقسیم بنی کیسے. یہ صرف سمجھنے کے لیے تقسیم بنائی ہوئی ہے، یہ در حقیقت میں پوری ایک دوسرے کی نقیض ہو یہ مشکل ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا، جیسے اسم فعل حرف ایک دوسرے کی نقیض ہے، یہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا. صرف سمجھنے کے لیے یہ بنائی ہوئی ہے کہ کئی معنی ہوتے ہیں یا ایک معنی ہوتا ہے پھر دوسرے معنی کی طرف آ جاتا ہے، پھر یا تو وہ اپنے معنی ہی میں اس کا استعمال ہے یا اپنے معنی میں نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نور الانوار کے اندر بحث کرتے ہو کہ تقسیمات آپس میں جمع ہو رہی ہیں، یہ جو وہاں پہ ایک اعتراض آتا ہے جواب آتا ہے، یہ سیم چکر یہاں پہ آپ کو رکھنا پڑے گا. صحیح ہے؟ پتہ نہیں آپ لوگوں کو اعتراض سمجھ آیا نہیں آیا حضرت کا؟ بہرحال میری بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ تو اب حقیقت اور مجاز کے لفظ اپنے معنی میں ہیں جس فیلڈ میں کھڑے ہو کے آپ بات کر رہے ہیں. سمجھ آئی؟ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے ہے کہ جن، فرشتہ، جنت، دوزخ کا جو ہمارے یہاں شریعت میں معنی ہے وہی معنی والا عقیدہ رکھنا پڑے گا. اگر اس کے غیر رکھا تو کفر ہو جائے گا، کیونکہ شریعت میں جن، فرشتہ، جنت، دوزخ کا وہی معنی ہے جو بیان کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی معنی کرے گا جیسے سر سید جس کی طرف گیا تو یہ سری کفر ہو جائے گا. یہ ضروریات دین کا انکار ہے. کوئی کہ میں جنت کو تو مانتا ہوں لیکن وہ یہ جیسے گاندھی نے کہا تھا میں حوروں کو تو مانتا ہوں لیکن حوریں اپنی ہی بیویاں ہوں گی، وہ اس فلاں طریقے سے آ جائیں گی، نہ فلاں طریقے سے آ جائیں گی. تو یہ حقیقت عرفیہ جو شرعی ہے اس کا انکار ہے. بات سمجھ آئی؟ اس وقت ایک گیم چل رہی ہے، آپ اس گیم کو تھوڑا سا سمجھیں. اس وقت بیانیے کی ایک گیم چل رہی ہے کہ جو شریعت کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، قرآن کے اندر، سنت کے اندر جو کلمات استعمال ہیں، کیا ان کی وہی تعریف، وہی ان کا معنی لیا جائے گا جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، یا اس کا نئے تناظر میں حالات حاضرہ کے مطابق معنی کیا جائے گا؟ تو گاندھی ہے، محمد شیخ ہے، یا جتنے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں وہ سب اس طرف جا رہے ہیں کہ ایک نیا بیانیہ، اس کی تعریف یوں ہوگی نہیں یوں ہوگی. یہ سارا متجددین جتنے آ رہے ہیں نا وہ یہ سب یہ کر رہے ہیں. تو آپ کا وہ تعلق جو 1400 سال سے معنی لیے جا رہے ہیں ان سب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی عدیم سائل، ہاں وہ بھی یہی کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. اب ہمارے موٹیویشنل اسپیکر تو آپ کو پتا ہے نا، نہ ان کا سڑ ہے نہ پیڑ ہے، آ کے شروع ہو جاتے. تو بہرحال اس کو سمجھیں کہ آپ صرف سوال یہ کریں کہ جب بھی ایسے کوئی لوگوں سے بات ہونا آپ پوچھیں کہ بھائی جن کا جو معنی ہے وہ وہی ہے جو اتنے عرصے سے ہماری کتابوں کے اندر چلا آ رہا ہے، جس کو مسلمان سمجھتے ہیں، جانتے، مانتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہے؟ ہو گئے گا نہیں یہ یوں ہے، لغت میں اس کا لفظ یہ تھا، وہ فلاں لغت والے نے اس کا یہ کیا، اس کو چھوڑ دو. آپ یہ بتاؤ یہ جو مسلمان 1400 سال سے جن کا معنی سمجھ رہے ہیں وہی ہے یا نہیں؟ وہ یہیں ڈنڈی مارے گا آپ کے ساتھ. جی
جو دیکھیں نا جمہور کی بات ہوگی نا، علماء اسلام میں جو جمہور طبقہ ہے، مسلمانوں کا بڑا طبقہ جس کی طرف سے شروع سے چلا آ رہا ہے، اسی کی تعین ہوگی۔ اب دیکھیں وہ جو جمہور طبقہ ہے اس کے مقابلے میں جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی نوعیت کو دیکھا جائے گا۔ وہ خامخواہ کا اختلاف ہے، وہ بنتا ہی نہیں ہے اختلاف، تو پھر یہ اجماع کی قبیل میں چلا جائے گا۔ اور وہ بنتا ہے لیکن مرجوح ہے تو اسے گمراہیت کے اندر ڈالا جائے گا، وہ منکر پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ اب یہ پھر ایک لمبی چوڑی ایمان کفر کی بات چلی جائے گی، اس کو میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا، میں اسی ادھر رہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی؟ لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے اندر ہے یا اس کے غیر میں ہے۔ جب آپ شریعت میں کھڑے ہو کے صلاۃ کا معنی کریں گے تو کیا کریں گے؟ نماز کریں گے۔ اب وہاں پہ دعا کا معنی لینا، درود کا معنی لینا، یہ مجاز بن جاتا ہے، لغوی چلا جائے گا، صحیح ہے۔ اور نیز استعمال کے اندر بھی عربی کے لحاظ سے فرق ہے۔ اگر لفظ صلاۃ کے بعد اعلیٰ آتا ہے تو پھر یہ دعا کے معنی میں ہوتا ہے، اسی لیے نماز جنازہ کو دعا کہتے ہیں، صحیح ہے، سمجھ آ گئی۔ لیکن لفظ صلاۃ کے بعد اعلیٰ نہیں آتا تو پھر وہاں پہ جو ہے اس کا معنی نماز ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، صحیح ہے۔ صلو علی النبی، یہاں اعلیٰ آیا، استعمال کا عربی لغت کے اندر فرق ہے۔ تو بہرحال اس چیز کو سمجھیں کہ جو لفظ جس اصطلاح کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں اس فن کے اندر وہ اس کا حقیقی معنی ہوگا، اس کا غیر لوگے تو وہ کیا بن جائے گا؟ مجاز بن جائے گا۔ اتنی بات سمجھ آئی؟ اب ایک قاعدہ آخری سمجھ لو تاکہ جو ہے نا وہ یہاں پر ایک بات ہے وہ میں سمجھا دوں۔ یہ ہے کہ مجاز سے نفی درست ہوتی ہے، مجاز سے نفی جیسے آپ دیکھیں کہ زید ہے اور حیوان مفترس ہے۔ حیوان مفترس یعنی کس کا معنی ہے؟ اسد کا۔ اب یہ اسد کا کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے، صحیح ہے۔ اور زید کو اگر اسد کہا جاتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ مجاز، یعنی مجازی معنی ہوگا۔ تو زید کو جو شیر کہا جا رہا ہے وہ بہادری کی وجہ سے کہا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب آپ سے صرف اتنا سوال، کیا حیوان مفترس سے اسد کی نفی ہو سکتی ہے کہ حیوان مفترس اسد نہیں ہے؟ زید کو کہا جا سکتا ہے کہ زید اسد نہیں ہے؟ کہا جا سکتا ہے۔ تو مجاز کی جیسے اطلاق درست ہوتا ہے ایسے ہی مجاز کی نفی بھی درست ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ یہ قاعدہ سمجھ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اسی طریقے سے جیسے جو ہے وہ جتنے بھی آپ لفظ مجازی استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہے اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں آپ نہیں کر سکتے کہ ایسا نہیں۔ بات سمجھ آ گئی میری کہ نہیں ہے؟ گھس گئی؟ اب یہاں بات سمجھیں۔ قاسم نانوتوی نے کتاب لکھی، قاسم نانوتوی نے کتاب لکھی تحذیر الناس، صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسام الحرمین میں جن لوگوں پہ فتویٰ لگایا اس میں ایک یہ بھی تھا، صحیح ہے۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ یہ کہنا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری ہے یہ عوام کے نزدیک ہے، اہل فہم پر یہ بات روشن ہے کہ پہلے آنے یا بعد میں آنے میں کوئی بذات فضیلت نہیں ہے۔ تو اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ خاتم النبیین کا جو لغوی خاتم النبیین کا جو معنی ہے آخری نبی، اس کا اس نے کیا کر دیا؟ انکار کیا۔ اب جب اس نے انکار کیا تو سوال پیدا ہوا کہ بتاؤ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے تو پھر کیا معنی ہے؟ صحیح ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے تو پھر سوال ہوا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا
نبی بالذات، کیا معنی ہے؟ اور باقی انبیاء نبی بالعرض ہے. سمجھو اس سے کیا کہا؟ نبی بالذات. اور باقی انبیاء کے لیے کیا؟ نبی بالذات حضور علیہ السلام ہے، اور وصف مدح میں خاتم النبیین بولا جا رہا ہے، حضور کی تعریف. اور یہ خاص ہے یا نہیں؟ تو ایک چیز جس کے ساتھ خاص ہو دوسرے کے لیے تو نہیں بولی جا سکتی. خاتم النبیین کا نبی بالذات معنی حضور کے ساتھ خاص ہوا تو غیر کے لیے نہیں بولا جا سکتا. یہ بالکل قاعدہ ہے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے جب خاص ہو تو وہ کسی اور کے لیے نہیں بولی جا سکتی. سمجھ آ گئی؟ اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا معنی ہے، حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا خاتم النبیین. خاتم النبیین کا معنی ہے نبی بالذات. تو ہم نے کہا پھر باقی انبیاء کا وہ نبی بالعرض ہے. کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت میں نبوت اللہ کی بارگاہ سے حضور علیہ السلام کو ملی، اور حضور علیہ السلام سے یہ فیضان تمام انبیاء کو ملا. اب آپ سیدھی سی بات بتاؤ، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سرکار علیہ السلام کے طرف ہے. تو اس مطلب میں، اس مراد کے اندر یہ نہیں کہہ رہا کہ خاتم النبیین کا معنی یہ درست ہے یا نہیں، میں اس پہ کلام ابھی نہیں کر رہا. لیکن یہ جو بات ہے کہ حضور علیہ السلام کو وصف نبوت سے مشرف کیا گیا، اور باقی انبیاء کو جو نبوت ملی یہ حضور علیہ السلام کے فیضان سے ملی، اس میں کوئی کباط تو نہیں ہے. اس میں کوئی کباط تو ہم بھی کہتے ہیں کائنات میں جو کچھ ہے وہ سرکار علیہ السلام کے طفیل ہے. سمجھ آ گئی؟ پہلی قباحت جو یہاں اس نے کی وہ یہ کی کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا بنڈ ہے، یہ اس کا سب سے پہلا کفر ہے. صحیح ہے؟ یہ بات ہو گئی یہاں تک. اب چونکہ میں آپ کو کیا سمجھا رہا تھا، حقیقت اور مجاز. یہاں پہ مسئلہ کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام کو نبی بالذات مانا گیا اور باقی انبیاء کو نبی بالعرض مانا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نبوت کا فیضان انبیاء کو ملا، تو بیچ میں حضور کیا بنے؟ بیچ میں حضور کیا بنے؟ واسطہ. صحیح ہے؟ اب واسطے کی ویسے تو 4 قسمیں، آپ یہاں 2 سمجھیں. ویسے واسطے کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں. کبھی موقع ملا تو پھر چاروں کی بیان ہوگا. 2 قسمیں. دیکھو ایک مثال لو. آپ اپنے ہاتھ سے تالا کھولتے ہیں تو آپ کا ہاتھ حرکت کرتا ہے، چابی بھی حرکت کرتی ہے، لیکن چابی کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چابی متحرک ہے، کس کے واسطے سے؟ اب مجھے آپ بتائیں، چابی متحرک ہے، آپ کا ہاتھ بھی. کیا کسی ایک سے آپ نفی کر سکتے ہیں کہ یہ حرکت نہیں کر رہا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چابی حرکت نہیں کر رہی، وہ بھی کر رہی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ حرکت نہیں کر رہا، آپ کہیں گے ہاتھ بھی حرکت کر رہا ہے، چابی بھی. ہاں البتہ چابی کی جو حرکت ہے یہ ہاتھ کے واسطے سے، لیکن متحرک دونوں ہیں. متحرک تو اس کو کہتے ہیں واسطہ سے ثبوت غیر سفیر محض. اس کا نام کیا ہے؟ واسطہ فی ثبوت غیر سفیر محض. اس کا نام ہے کہ جب حکم واسطہ اور ذل واسطہ دونوں پڑھو، کسی شے کا ثبوت واسطہ ذل واسطہ دونوں کے لیے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے واسطہ فی ثبوت غیر سفیر محض. تو اب یہاں پہ متحرک ہونے کا جو حکم لگا رہے ہو آپ، تحرک کا ثبوت، کس کا ثبوت؟ تحرک کا ثبوت دونوں کے لیے ہے، واسطہ کے لیے بھی ہے، ذل واسطہ کے لیے بھی ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ وہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، آپ کشتی میں، کشتی حرکت کر رہی ہے،
آپ بھی حرکت کر رہے ہیں. کوئی دور سے دیکھے گا کشتی جا رہی ہے، آپ بھی، تو کشتی حرکت کر رہی ہے، اس کو کیا لگے گا کہ آپ بھی، لیکن حقیقت میں صرف کون حرکت کر رہا ہے؟ آپ حرکت نہیں کر رہے. تو اس کو کہتے ہیں واسطہ فی العروض. کیا کہتے ہیں؟ کہ حکم واسطے پر تو ہو، واسطے پر ہو، حقیقتاً ہو، لیکن ذل واسطہ پر مجازن ہو. واسطے پر کیا ہو؟ متحرک ہونے کا حکم کشتی پر حقیقتاً ہے، متحرک ہونے کا حکم کشتی میں بیٹھے ہوئے شخص پر مجازن ہے. کیا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب کہا جائے گا کہ الجالسو، اب یہ دیکھنا یہ الفاظ، کیونکہ میں نے وہ نانتوی کی بات سمجھانی ہے آپ کو، اس میں کتنا بڑا بھنڈ ہے. الجالسو فی السکینتی متحرکن بالعرض. کہ جو کشتی میں بیٹھا ہوا ہے یہ حرکت کر رہا ہے بالعرض. اس پہ جو حرکت کا ثبوت ہے یہ بالذات ہے، بلکہ کیا ہے؟ کیونکہ اس پہ جو حرکت کا حکم آ رہا ہے یہ واسطے کے ذریعے آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً بالذات یہ حرکت اوپر والے میں واسطہ ذل واسطہ، یعنی چابی بھی حرکت کر رہی ہے، المفتاح متحرکن الیدو متحرکتن، دونوں بات ٹھیک ہے، دونوں پر بالذات حمل ہے، متحرک چابی بھی ہے متحرک، اور سکینہ جو ہے السکینۃ متحرکن بالذات، اور الجالس فی السکینۃ متحرکن بالعرض. اب جب جالس پر آپ نے متحرک ہونے کا حکم لگایا بالعرض، اس کی نفی درست ہے؟ نفی درست ہے، کیونکہ مجازن جس پر جس چیز کا اطلاق ہوتا ہے اس کی نفی بھی کیا ہوتی ہے؟ قاسم نانتوی سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ذات ہیں تو باقی انبیاء کا ان کی نبوت بالعرض ہے. بالعرض کا مطلب تو واسطہ بالعروض ہوا، اور جب واسطہ بالعروض ہوا تو پھر کیا مطلب ہوا؟ کہ دیگر انبیاء سے نبوت کی نفی جائز ہو گئی، دیگر انبیاء سے نبوت کی نفی، کیونکہ واسطہ بالعروض کے اندر جو ذل واسطہ ہوتا ہے اس پر حقیقتاً ثبوت، تو باقی انبیاء معاذ اللہ مجازی ٹھہرے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم جو ہے وہ نبیوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، تمام انبیاء کو نبوت سے موصوف بالذات مانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان میں واسطہ پہ ثبوت غیر سفیر معاذ ہو، حضور کے واسطے سے ملی ہو، لیکن موصوف کیا ہوں گے؟ واسطہ ذل واسطہ دونوں بھی ذات ہوں گے، کوئی بھی بالعرض. یہ اس نے بنڈ مار دیا قاسم نانتوی نے تحذیر الناس کے اندر. سمجھ آئی آپ کو؟ تو بہرحال ایک قاعدہ جو تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ مجاز سے نفی درست ہوتی ہے، اور پھر میں نے آپ کو اس پہ ایک یہ بات بھی سمجھا دی کہ یہاں پر ایسا ہوا ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ لفظ کی بات، دلالت کی بات، یہ ساری ہماری مکمل ہوئی. ٹائم اتنی جلدی چلا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی. بہرحال مفہوم کی بات کل شروع کریں گے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وہ کل کہاں پہنچتی ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں عقائد حقہ پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.